بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 11ویں پارے سے ہم نے آغاز کرنا ہے اور سورۃ توبہ کا مطالعہ چل رہا ہے۔ سورۃ توبہ کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ اس میں غزوہ تبوک کا تذکرہ ہے تفصیل کے ساتھ، اور یہ آخری معرکہ تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس میں بنفس نفی شریک ہوئے رومن امپائر کے خلاف۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہاں پہ صحابہ کرام کے دو گروہوں کا تذکرہ ہے۔ فرمایا گیا کہ وہ لوگ جو کہ سبقت لے جانے والے ہیں مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، اور جنہوں نے ان کی پیروی کی احسان کے ساتھ۔ تو کچھ صحابہ ایسے ہیں جنہیں ہم سینئر صحابہ کہہ سکتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو کہ جونیئر ہیں، یعنی صحابہ میں بھی کیٹیگرائزیشن ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ٹھیک، کچھ ایسے ہیں السابقون الاولون جن کو قرآن کہتا ہے، یعنی وہ سبقت لے گئے ایمان میں پہلے جیسے کہ عشرہ مبشرہ کا تذکرہ ملتا ہے، یعنی 10 صحابہ کہ جن کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی۔ تو مہاجرین میں سے اور انصار میں سے کچھ صحابہ ایسے ہیں جو السابقون الاولون ہیں، دنیا میں بھی سبقت لے گئے اور آخرت میں بھی وہ آگے جانے والے اصحاب میں سے ہیں۔ والذین اتبعوہم بإحسان، اب اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آتے ہیں وہ جنہوں نے ان کی پیروی کی احسان کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ۔ بہت سے ایسے بھی تھے جو فتح مکہ کے موقع پہ ایمان لے کے آئے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، تو اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو جتنے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے جنہوں نے اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے بہت قربانیاں دیں، بہت محنت اور بہت مشقتیں جھیلیں، اپنی جان کی قربانی تک پیش کی، اپنا مال اللہ کے راستے میں جو ہے وہ لگا دیا، کھپا دیا، تو بہرحال ان کی قدر ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے۔ تو اب ہمارے یہاں بدقسمتی سے ایک ایسا طبقہ پیدا ہو گیا ہے کہ جو صحابہ کرام کے اوپر جو ہے وہ تان کا دروازہ کھولتا ہے۔ اب اس میں ایسی چیزوں کو دلیل بنایا جاتا ہے کہ جی دیکھیں ان کے اختلافات تو تھے، دیکھیں اختلافات تو آپ کے گھر میں بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی امی ابا کا بھی اختلاف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کی بھی آپس میں لڑائی ہوتی ہے، لیکن آپ یوں نہیں کرتے کہ چوراہے پہ کھڑے ہو کے بتائیں کہ جی میری اماں نے میرے ابے کو یہ کہا ہے اور میرے ابا نے میری اماں کو یہ کہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ یہ بات کہتے ہیں جی حق بات چھپانی نہیں چاہیے، تو بھائی حق بات تو یہ بھی ہے کہ آپ کے گھر میں کیا سین چل رہا ہے آپ کی اماں ابا کا لڑائی کا، وہ بھی تو حق بات ہی ہے، ٹھیک ہی ہے، تو کیا آپ باہر جا کے لوگوں کو بتاتے ہو وہ حق بات؟ نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں میں خیر کا پہلو غالب ہے یا جن سے آپ کا تعلق ہے، تو آپ ان کے بارے میں کوئی باہر جا کے پبلک میں کوئی اوپینین جنریٹ نہیں کرتے، یا ان کے اندر کوئی خامی یا کمی کوتاہی ہے بھی تو آپ اس کو ہائی لائٹ نہیں کرتے۔ تو صحابہ کرام میں بہرحال وہ انسان تھے، تو اگر ان میں کوئی ایسی خامی کمی کوتاہی نظر بھی آ جاتی ہے تو بڑوں کی کمی کوتاہی اور خامی سے کیا کیا درگزر کیا جاتا ہے۔ آپ اپنے آباء و اجداد کی خامی کو لوگوں کے اندر پبلک نہیں کرتے، نہیں بیان کرتے، کیونکہ آپ کو ان کے ساتھ تعلق ہے، وہ آپ کے بڑے ہیں۔ تو ہمارے دین کے اندر بڑے صحابہ کرام کی جماعت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں کہ جن کی دین کے لیے قربانیاں ہیں۔ تو اگر احادیث کی بات کتابوں میں ان کے بارے میں کوئی ایسی بات آ بھی گئی ہے تو اب ضروری نہیں کہ ہم ممبر کے اوپر اس کا تذکرہ کریں اور ان کے اوپر تان کا جو ہے وہ دروازہ کھولیں۔ تو یہ اس سے جو ہے وہ ایک بہت غلط قسم کی جو ہے وہ منہ چل پڑے گی۔ دیکھیں ایسی بہت سی باتیں ہمیں صحابہ کرام تو کیا انبیاء کے بارے میں قرآن میں مل جاتی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح انبیاء کرام سے خطاب کرتے ہیں۔ اب اس میں سختی کا عنصر اور ایلیمنٹ بھی شامل ہوتا ہے۔ اب کوئی صاحب جو ہے وہ ممبر کے اوپر کھڑے ہو کے کہیں کہ جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے یوں خطاب کیا، حضرت آدم سے یوں خطاب کیا، حضرت یونس سے یوں خطاب کیا، فلاں نبی سے یوں خطاب کیا، تو اب ہمیں بھی اجازت ہے کہ ہم بھی جو ہے وہ ان کی کمیوں کوتاہیوں کو کیا کریں، اجاگر کریں، ٹھیک ہے، جو ہمیں قرآن میں نظر آ رہی ہیں، جو ان کو سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو ایسا نہیں ہوتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی تبصرہ کیا ہے تو اب ضروری نہیں کہ ہم اس کو کوئی کمی کوتاہی سمجھ کے جو ہے وہ اس کو اب اس کے اوپر خطبے پڑھانا شروع کر دیں۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، اب اس کے اوپر تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا، اب اس کے اوپر جو ہے وہ ہم ایک پورا خطبہ دے دیں اور ہم کہیں کہ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا وہ کیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک نیگیٹو قسم کی جو ہے وہ ایک فیلنگ ہوتی ہے کچھ لوگوں کے اندر، نیگیٹو تھنکنگ زیادہ ہوتی ہے، تو ہر چیز کے اندر انہیں ایک برائی نظر آتی ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید نے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ دیکھو جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس دین کے لیے قربانیاں دی ہیں، اللہ ان سے راضی ہو چکا، وہ اللہ سے راضی ہو چکے۔ کسی بھی بندے کے اندر جس میں آپ دیکھیں خیر کا پہلو غالب ہے تو اس کے اندر کوئی آپ کو شر نظر آتا ہے، کوئی کمی کوتاہی، مطلب آج کل کی بھی بات کر رہے ہیں، تو اس کو نظر انداز کریں۔ ایک بندے میں 90% خیر ہے، آپ اس کی 10% برائیوں کو لے کے بیٹھے ہیں۔ اب انسان کا معاملہ بھی یہی ہے، اسے 90% خیر نظر ہی نہیں آتا، 90 کسی کی اچھائیاں نظر ہی نہیں آتی، لیکن 10 برائیوں کو لے کے بیٹھ جاتا ہے اور اس کو گنتا رہتا ہے۔ تو یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ اگلے کی پرسنالٹی میں صرف برائی نہ دیکھیں، اس کے اندر آپ خیر اور اس کے اندر آپ اچھائی بھی دیکھیں۔ تو انہی صحابہ کے بارے میں قرآن مجید میں ایسی ایسی آیات ملتی ہیں، ان کی فضیلت اور منقبت کے بارے میں آپ ان کو بیان نہیں کرتے۔ انہی کے بارے میں آپ کو جو ہے وہ سینکڑوں حدیثیں ملتی ہیں ان کی فضیلت منقبت کے بارے میں، وہاں
آپ اس کا تذکرہ نہیں کرتے. اور چند ایک ایسی روایات جن میں بھی اکثر و بیشتر تاریخی اور جھوٹی روایات ہوتی ہیں, فیبریکیٹڈ من گھڑت روایت ہوتی ہیں, اور ان میں کوئی صحیح بھی ہوتی ہے تو اس کی انٹرپریٹیشن میں خواہ مخواہ کا ایک مبالغہ کر دیا جاتا ہے. تو اب اس کو بنیاد بنا کے ایک پورا جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ ایک میدان جو ہے ایک پورا وہ آپ کہہ لیں کہ ایک نیریٹو جنریٹ کر لیا جاتا ہے. تو اس سے انسان کو بچتے رہنا چاہیے. آج آپ اپنے بڑوں کو جو ہے وہ برا بھلا کہیں گے, ان کی عزت اور احترام نہیں کریں گے, تو بعد میں آنے والی نسلیں آپ کا بھی عزت اور احترام نہیں کریں گے, آپ کو بھی جو ہے وہ برا بھلا کہیں گے. رضی اللہ عنہ ورضوان, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب صحابہ سے راضی ہو گیا. کون؟ ایک وہ تھے جو سینئر صحابہ تھے, جو سبقت لے جانے والے تھے, اور دوسرے وہ تھے جنہوں نے ان کی پیروی کی, جو جونیئر صحابہ تھے, جو فتح مکہ کے موقع پہ جو ہے وہ ایمان لے کے آئے. ان کا تذکرہ پھر تفصیل سے سورہ حدید میں بھی ملتا ہے. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا, اور اللہ نے ان سب کے لیے, سب صحابہ کی جماعت کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں. باقی دیکھیں ایک منافقین کی جماعت تھی, اس وقت بالکل واضح تھا کہ یہ منافقین کی جماعت تھی. 300 لوگ جو ہے وہ غزوہ احد کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدہ ہو گئے. تو منافقین کی جماعت بالکل واضح تھی. ہم ان کی بات نہیں کر رہے کہ وہ اصحاب میں شمار نہیں ہوتے تھے. تو ان کے بارے میں اگر قرآن مجید میں کوئی آیات آئی ہیں تو وہ منافقین کے بارے میں ہے, وہ صحابہ کے بارے میں نہیں ہے. تو اب یہ کہنا کہ جی صحابہ بھی منافقین تھے, نہیں, صحابہ کو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کی بشارتیں دی ہیں. ہاں, اس معنی میں آپ کہہ لیں کہ جی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے, تو اس معنی میں لغوی معنی میں لٹرل میننگ میں کوئی کہہ دے کہ جی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے, آپ کے ساتھ تھے, چلیں. لیکن یہ ہے کہ قرآن نے صحابہ میں اور منافقین کی جماعت میں فرق کیا. صحابہ وہ تھے جو دل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے کے آئے تھے, تو ان کے لیے تو جنت کی بشارتیں, ان کے اوپر جو ہے وہ تان کا دروازہ کھولنا یہ الاؤ نہیں ہے, کسی طرح سے بھی الاؤ نہیں ہے, کسی طرح بھی اس کی اجازت نہیں ہے. اور وہ لوگ جو کہ جن کے اندر نفاق کا پودا پروان چڑھ چکا تھا, جو اندر سے منافق تھے, دل سے اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان نہیں لائے تھے, اور بظاہر اسلام قبول کر کے اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے تھے, یہودیوں کے ساتھ مل کے مدینہ کی ریاست کے لیے خطرہ بن رہے تھے, تو ان کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے. ان کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے. ان کو قرآن جھنجھوڑتا بھی ہے, ان کو کرٹیسائز بھی کرتا ہے, ان کے اوپر تنقید بھی کرتا ہے. نیکسٹ آیات کے اندر منافقین کی ایک مسجد کا ذکر کیا گیا. اس کو قرآن نے مسجد زرار کا نام دیا. مدینہ کے اندر منافقین نے کیا کیا تھا, جب وہ دیکھ رہے تھے کہ مدینہ میں مسجد نبوی کے اندر تو اب ان کی دال نہیں گل رہی تھی, تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک مسجد بنا لیا مسجد نبوی سے کچھ فاصلے کے اوپر کہ جی ہمارے گھر دور ہیں, ہم تو یہاں نہیں آ سکتے. تو انہوں نے ایک مسجد بنا لی تھی مدینہ کے اندر, یہ بہانہ کر کے. اب اس مسجد میں وہ بظاہر تو نماز کے لیے جمع ہوتے تھے, لیکن کرتے کیا تھے, سازشیں کرتے تھے کہ آج یہ کرنا ہے, آج یہ کرنا ہے, مسلمانوں کو اس طرح سے بہکانا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل تک کی سازشیں ہوتی تھی وہاں اس مسجد کے اندر, ٹھیک ہے. اور ساتھ میں وہ یہودیوں کے ساتھ ملاقاتیں کرتے اور انہیں پیچھے سے اٹھاتے کہ تم اٹھو, ہم تمہارے ساتھ ہیں, ہم تمہارے ساتھ ہیں, تم لڑائی لڑو گے تو ہم مسلمانوں کے ساتھ علیحدہ ہو جائیں گے. بظاہر مسلمان سمجھیں گے ان کی اتنی عددی قوت ہے, عین میدان جنگ کے موقع پہ ہم پیچھے ہٹ جائیں گے, مسلمانوں کی ہمت ٹوٹ جائے گی, ٹھیک ہے. تو اس اعتبار سے ہم جو ہے وہ تمہارا ساتھ دیں گے. تو یہ وہ سازشیں کیا کرتے تھے. اب اس میں ایک ابو عامر راہب کا بھی نام جو ہے وہ ملتا ہے, ٹھیک ہے. وہ بھی اسلام کے خلاف سازشیں کرتا تھا. تو کچھ اس طرح سے آپ کہہ لیں کہ جو اسلام سے پھر گئے تھے یا کرسچنس تھے, ان کو بھی اپنے ساتھ ملا کے انہوں نے وہاں اسلام کے خلاف اس مسجد کو ایک گڑھ بنا لیا تھا. اب اس میں وہ چاہتے یہ تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ کے وہاں پہ نماز پڑھیں تاکہ اس مسجد کو ایک ایکسیپٹنس مل جائے. تو قرآن نے اس پہ تبصرہ کیا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا, جنہوں نے ایک ایسی مسجد بنائی جو کہ ضرر پہنچانے کے لیے تھی, دین اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے تھی. مطلب ظاہری چیزوں کے اوپر نہیں جانا چاہیے. ٹھیک ہے, اگر کسی مسجد سے خیر کا کام پھیل رہا ہے تو ویل اینڈ گڈ, بہت اچھی بات ہے. لیکن بعض اوقات یہی مسجدیں ہمارے ہاں, یہی مسجدیں معذرت کے ساتھ فتنے کا باعث بن جاتی ہیں. لوگوں کے اندر, اسلامی معاشرے میں مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ فساد برپا کرنے کا سبب بن جاتی ہیں. کس وجہ سے؟ مسجد بری نہیں ہوتی, مسجد میں وہ جو ممبر کے اوپر بیٹھے ہوئے حضرات ہوتے ہیں, مولوی صاحب, خطیب صاحب, ان کا ایٹیچیوڈ ایسا ہوتا ہے, ان کا ذہن ایسا ہوتا ہے, ان کا اخلاق ایسا برا ہوتا ہے کہ وہ اس مسجد کو کیا کرتے ہیں, ایک فساد کا مرکز بنا دیتے ہیں. مسجد تو ظاہری بات ہے کہ اللہ کا گھر ہے, اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو یہاں پہ قرآن نے یہ تذکرہ کیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ جو مسجد انہوں نے بنائی ہے, اس مسجد میں وہ جو بیٹھی ہوئی ہیں, ان کا مقصد کیا تھا مسجد سے ان کا مقصد اصلاح نہیں تھا, بلکہ سوسائٹی کے اندر فساد اور فتنہ برپا کرنا. وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ, اور وہ کفر کرنا چاہتے تھے اور مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈلوانا چاہتے تھے, سیکٹیرینزم, فرقہ واریت. تو یہاں اب دیکھ لیں کہ مسجد زرار, قرآن نے جس مسجد کی مذمت کی ہے اس مسجد کی 3 صفات بیان کی ہیں. ایک تو یہ کہ اس سے جو ہے وہ ضرر پہنچتا تھا, مسلمانوں کو نقصان پہنچتا تھا. دوسرا یہ کہ وہاں جو ہے وہ کفر پھیلتا تھا, اس سے ایمان کی طرف لوگ کم آتے تھے, کفر کی طرف زیادہ جاتے تھے. اور تیسرا کیا ہے, مسلمانوں کے درمیان فرقہ واریت. وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ, اور چوتھا جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں ان کے لیے اس کو انہوں نے پناہ گاہ بنا لیا تھا.
وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، اور وہ قسمیں اٹھا کے کہتے ہیں کہ اس مسجد سے ہمارا مقصد تو بڑا نیک ہے، ہم تو چاہتے ہیں اللہ کا دین پھیلے، لوگ آئیں نماز پڑھیں، وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ یہ سارے جھوٹے لوگ ہیں۔ لا تقم فیہ ابدا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان میں کبھی بھی کھڑے نہ ہوں، ان کی مسجد میں جا کے آپ نے کبھی بھی نماز نہیں پڑھنی۔ یہ جو آ کے آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ آئیں اور یہاں کے نماز پڑھائیں، تو نہیں، آپ نے وہاں نہیں جانا۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہا، وہ مسجد کہ پہلی دن سے جس کی بنیاد تقوی کے اوپر رکھی گئی ہے، آپ وہاں جا کے نماز پڑھیں۔ یہ کون سی مسجد تھی؟ مسجد قباء، ٹھیک ہے۔ تو مسجد قباء جو ہے اس میں آپ جا کے نماز پڑھیں، یعنی ٹھیک ہے مسجد نبوی کے علاوہ دوسری مساجد بھی بن چکی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سیرت کی کتابوں میں ہمیں ملتا ہے تقریباً کوئی 40 کے قریب مساجد بن چکی تھی، 40 کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی میں۔ اس میں کوئی حرج نہیں تھا، کیونکہ کچھ لوگ جو ہے وہ دور دور سے آتے تھے، پھر مدینہ سے کچھ ایک جگہ پہ لوگ آباد تھے، پھر یہ ہے کہ تھوڑا ہٹ کے فاصلے کے اوپر بھی جو ہے وہ آبادیاں تھیں، چھوٹی چھوٹی آبادیاں ہوتی تھیں، جسے ہم اپنی زبان میں جو ہے وہ ڈھوک کہہ دیتے ہیں، یا کچھ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی آبادیاں۔ تو ان آبادیوں میں بھی وہ لوگ کیا کرتے تھے، اپنی ایک مقامی مسجد بنا لیا کرتے تھے، تو اس میں کوئی حرج نہیں تھا۔ تو مسجد قباء میں بھی کچھ آبادی تھی، تو وہاں پہ بھی ان لوگوں نے مسجد بنا لی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ وہاں جا کے جو ہے وہ نماز پڑھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ مسجد قباء میں جا کے نماز پڑھتے تھے۔ تو اب بھی لوگ جب حج اور عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو مسجد قباء کو وزٹ کرتے ہیں، وہاں جا کے 2 رکعت پڑھتے ہیں۔ تو یہ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے ہے۔ تو دوسری مساجد میں جا کے جن مساجد سے خیر پھیل رہا ہے، یا جن مساجد کی بنیاد تقوی کے اوپر رکھی گئی ہے، اللہ سے ڈرتے ہوئے رکھی گئی ہے، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جا کے کھڑے ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فی رجال یحبون ان یتطہروا، اب اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو مسجد قباء کے لوگ تھے ان کی تعریف بھی بیان کی کہ مسجد قباء کے نمازی ایسے ہیں کہ یحبون ان یتطہروا، وہ طہارت کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، صاف ستھرے، نیٹ اینڈ کلین، ٹھیک ہے۔ تو قرآن مجید کو یہ بہت پسند ہے کہ بندہ مومن جو ہے وہ صاف ستھرا نظر آنا چاہیے۔ الطہور شطر الایمان، طہارت کیا ہے؟ وہ نصف ایمان ہے، نصف ایمان اس کو کہا گیا۔ اب نصف ایمان بہت بڑی بات ہے، تو میلے کچیلے رہنا، انسان سے جو ہے وہ پسینے کی بدبو آ رہی ہو، اس کے کپڑے جو ہے وہ استری نہ ہو، مطلب بالکل انسان اس طرح سے جو ہے وہ حوانوکوں کی طرح نظر آ رہا ہو، تو یہ مناسب نہیں ہے، مطلب دوسرے کو جو ہے اس سے الجھن ہوتی ہے۔ تو فی رجال یحبون ان یتطہروا، مسجد قباء کے اندر ایسے نمازی ہیں جو طہارت کو بہت پسند کرتے ہیں، واللہ یحب المطہرین، اور جو طہارت کو پسند کرتے ہیں، صاف ستھرے نیٹ اینڈ کلین رہنے والے، اللہ تعالیٰ ان سے محبت رکھتا ہے، ان سے اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، یعنی طہارت ہمارے دین کا ایک بہت بڑا حکم ہے، بہت بڑا حکم ہے۔ یہ تو اب دیکھیں نا کہ کرسچینٹی میں کچھ ایسے مطلب مسائل پیدا ہو گئے کہ ان کے ہاں نہانا بھی جو ہے یہ گویا کہ اس کے منافی تھا، اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ عبادت کے منافی تھا، تو وہ مہینوں ان کے جو پریس یا پادری ہوتے تھے وہ نہاتے نہیں تھے۔ یہ تو جب یورپ میں جب اسلام وغیرہ جا کے پھیلا ہے، تو اس وقت جا کے ان کی طہارت کی طرف توجہ ہوئی ہے، ورنہ تو میلے کچیلے رہنا، سر جو ہے وہ جوؤں سے اٹا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور ہفتوں نہانا نہیں، تو یہ چیز ان کی روٹین کے اندر تھی۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، مطلب یورپ کے اندر اکثر و بیشتر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ پانی نہیں ملتا، یعنی طہارت خانوں میں، واش رومز میں آپ کو پانی نہیں ملتا، بس آپ کو ٹیشو پیپر وغیرہ استعمال کرنا پڑتا ہے۔ تو بہرحال ابھی بھی ان لوگوں کی طہارت کی طرف اس طرح سے توجہ نہیں ہے جیسا کہ ہمارا دین توجہ دلاتا ہے، بلکہ یہ مسجد قباء کے لوگوں سے پوچھا گیا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے تمہاری تعریف کی ہے قرآن مجید کے اندر کہ تم خوب پاک صاف رہنے والے ہو، اور اسی طرح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری تعریف کی ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرتا ہے، تو تم میں کون سی ایسی طہارت ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تم سے جو ہے وہ محبت کرتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب ہم واش روم کے لیے جاتے ہیں تو ہم 2 مرتبہ طہارت کرتے ہیں، ایک مرتبہ مٹی کے ڈھیلوں سے، ٹھیک ہے، اس وقت صابن وغیرہ تو نہیں ہوتا تھا، آج تو خیر مطلب صابن وغیرہ یا ایسی چیزیں ہمیں میسر ہیں، ٹھیک ہے، تو اور دوسرا جو ہے وہ ہم پانی سے طہارت حاصل کرتے ہیں۔ تو انسان کے جسم میں جو آپ کہہ لیں کہ جی گندگی کے مقامات ہیں، جو نجاست کے مقامات ہیں، جہاں سے انسان کی نجاست نکلتی ہے، گندگی نکلتی ہے، تو اب وہاں پہ انسان کی جیسے پسینہ آتا ہے انسان کو، جہاں پہ انسان کے جوائنٹس وغیرہ ہوتے ہیں، تو وہاں پہ انسان کی بدبو جو ہے وہ پھیل جاتی ہے۔ تو ایسے میں ان جگہوں کو اچھے سے دھونا، صابن وغیرہ سے دھونا، تاکہ انسان کی جو ہے وہ بدبو اس کے جسم سے، اس کی باڈی سے اسمیل وغیرہ نہ آئے۔ تو یہ بہرحال ایسی چیز ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاص طور پہ جمعے کی نماز میں جب کوئی دیکھتے تھے کہ لوگ جو ہے وہ محنت مزدوری کرتے ہیں اور ایسے بغیر غسل کیے اٹھ کے مسجد میں آ جاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خطبہ جمعہ کے اندر سختی سے ڈانٹ دیا اور کہا کہ میں تمہارے اوپر فرض قرار دے رہا ہوں کہ تم نے جمعے کے لیے جو ہے وہ غسل کر کے آنا ہے۔ یہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے، اور بعض لوگ جو پیاز وغیرہ، کچا پیاز وغیرہ کھا کے مسجد میں آ جاتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے تھے کہ نہیں، اس سے تمہارے منہ سے اسمیل آتی ہے، مولی کھا کے آ جانا، پیاز کھا کے آ جانا، اس سے تمہارے منہ سے کیا اسمیل آئے گی، اور ساتھ والے نمازی بھی پریشان ہوں گے اور فرشتے بھی پریشان ہوں گے، کیونکہ فرشتے بھی تمہارے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں، اور جس طرح انسانوں کو جس چیز سے اذیت ہوتی ہے، فرشتوں کو بھی اس چیز سے اذیت ہوتی ہے۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت کا، اپنے جسم کی، اپنی باڈی کے صفائی ستھرائی کا بہت زیادہ اہتمام کیا، اور صحابہ کو بھی اس کی خاص طور پہ تلقین کرتے تھے۔ تو بچوں کو بھی اس کی تربیت دینی چاہیے، اپنے بچوں کو بھی ہے خاص طور پہ منہ کی صفائی کے حوالے سے اور اپنی باڈی کی، جسم کی صفائی کے حوالے سے۔ نیکسٹ آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک معاہدے کا تذکرہ کیا، ایک کمٹمنٹ کا، جو ہر بندہ مومن اپنے پروردگار سے کرتا ہے یا اسے کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بہت خوبصورت کمٹمنٹ ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید لیا اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی جانوں کو اور ان کے مال کو، بان لهم الجنہ، اس کے بدلے میں کہ ان کے لیے جنت ہے۔ تو کہ جہاد ہو رہا تھا، قتال ہو رہا تھا اللہ کے راستے میں، تو ایسے میں لوگ اپنی جان بھی دے رہے تھے، اپنا مال بھی لگا رہے تھے، دونوں چیزیں۔ تو اس پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ دیکھو وہ لوگ اپنی جان اور مال لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے اللہ سے ایک سودا کیا کہ انہوں نے اپنی جان اور مال لگا دی، اللہ نے بدلے میں ان کو جنت دے دی، ٹھیک ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ لوگ اللہ کے راستے میں جنگ کر رہے ہیں، فیقتلون ویقتلون، دشمنوں کو جو کہ مسلمانوں پہ ظلم کر رہے تھے ان کو قتل بھی کرتے ہیں اور خود بھی جواب میں قتل بھی ہوتے ہیں۔ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، تو یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے جو اللہ نے تورات اور انجیل میں بھی کیا اور اب اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی کر رہا ہے کہ تم اپنی جان اور اپنا مال اللہ کے راستے میں لگا دو، ٹھیک ہے، اپنی جان اپنا مال اللہ کے راستے میں لگا دو، ٹھیک ہے۔ ضروری نہیں میدان جنگ میں لگا دیں، میدان جنگ میں جو لگا رہا ہے بہرحال وہ تو ایک بڑا مقام اور مرتبہ ہے، جہاد میں لگا رہا ہے، ٹھیک ہے، قتال فی سبیل اللہ میں لگا رہا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی دعوت کے کام میں اپنے آپ کو لگا دو، دعویٰ ایکٹیویٹیز میں لگا دو، تبلیغ کے کام میں لگا دو، کوئی بھی ایسا درس و تدریس کے کام میں لگا دو، تو تم نے اپنی جان اور اپنا مال اس میں لگا دیا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کیا کریں گے؟ تمہیں جنت دیں گے۔ یہ وعدہ اللہ نے تورات میں بھی، انجیل میں بھی اور قرآن میں بھی کیا۔ یعنی وہ لوگ جو اپنے آپ کو گویا ایک طرح سے کہیں یا اللہ میری جان بھی آپ کے دین کے لیے حاضر ہے، میرا مال بھی آپ کے دین کے لیے حاضر ہے۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اور دیکھو اللہ سے بڑھ کے کون اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہوگا؟ یہ تو انسان ہوتا ہے جو وعدہ کر کے مکر جاتا ہے، یہ تو انسان ہوتا ہے جو وعدہ کر کے پھر جاتا ہے۔ اللہ نے جو وعدہ کیا اور لکھ دیا اپنی کتاب کے اندر، جنت چاہیے تو آؤ ایک سودا کرتے ہیں، جنت تمہاری، لیکن یہ ہے کہ اپنی جان اور مال ہمارے دین کو سپورٹ کرنے کے لیے لگا دو، کھپا دو، تو جنت تمہاری۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اور اللہ سے بڑھ کے کون ہے جو اپنے وعدے کو پورا کرے گا؟ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، تو خوشخبری حاصل کرو اس سودے کے اوپر جو سودا تم نے اللہ سے کیا، جو معاہدہ، جو کمٹمنٹ تم نے اللہ سے کیا، اس سے بہترین سودا کیا ہو سکتا ہے؟ بہترین سودا کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی تمہیں بدلے میں جنت ملے، اس سے بہترین سودا تو کوئی نہیں ہے نا۔ باقی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہر انسان جب صبح کرتا ہے تو اپنی قیمت لگاتا ہے، اپنی قیمت لگاتا ہے۔ کچھ ایسے ہیں جو اپنی قیمت بہت زیادہ لگاتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو اپنی قیمت بہت کم لگاتے ہیں۔ تو ہم اپنی قیمت کیا لگاتے ہیں؟ وہ ہماری جو سیلری، وہی ہمارے مطلب 8 گھنٹے جو ہم کام کرتے ہیں تو اس کی قیمت ہم یہ لگا رہے ہوتے ہیں نا، بھائی اتنے 1000 روپے ہمیں جو ہے وہ دیہڑی مل جائے، ٹھیک ہے، وہ آخر میں چلے پر منتھ ہمیں سیلری مل جاتی ہے، تو وہ بیسیکلی تو آپ کی ڈیلی ویجز ہوتی ہیں جو آپ کو اکٹھی جو ہے وہ مہینے کے آخر میں مل جاتی ہیں، تو ہم اپنی قیمت لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دیکھو ایک وہ ہے جو اپنی قیمت اللہ سے لگوا رہا ہے، اللہ سے لگوا رہا ہے، یعنی وہ کیا کر رہا ہے؟ دن میں اللہ کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہے، تو اب اللہ اسے جو بدلے میں دیں گے ظاہر بات ہے اس کا تو کوئی حساب کتاب نہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہر آدمی جب صبح کرتا ہے تو اپنی قیمت لگاتا ہے، اپنے آپ کو بیچتا ہے۔ تو فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، تو جنہوں نے اللہ کے آگے اپنے آپ کو بیچ دیا، ٹھیک ہے، اللہ کو کہا کہ اللہ آپ ہمارے خریدار بن جائیں، آپ ہمیں خرید لیں، تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم اس بیع پہ خوشخبری حاصل کرو، اس سودے پہ خوشخبری حاصل کرو جو تم نے اپنے رب سے کیا۔ وذالک هو الفوز العظیم، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ نیکسٹ آیات میں کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کرنے سے کیا کیا ہے؟ منع کر دیا۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، نبی کے لیے بھی اور اہل ایمان کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے، یہ روا نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کرے، ولو کانوا اولی قربا، چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، اس کے بعد کہ ان کے لیے واضح ہو گیا کہ وہ جہنم والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی منع کر دیا گیا کہ آپ نے کسی مشرک کے لیے دعا نہیں کرنی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے آزر، جن کا تذکرہ پہلے بھی گزر چکا، وہ بت پرست تھے، بت بناتے تھے، ٹھیک ہے، تو ان کا ایک استثناء وہ آگے آ رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اجازت دی گئی تھی کہ وہ اپنے والد کے لیے استغفار کی دعا کر سکتے تھے، باقی اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا۔ آپ کے والدین ہی کیوں نہ ہوں، اگر آپ کے والدین حالت شرک پہ مر گئے، اب اس زمانے میں یہ ہوتا تھا نا کہ اولاد مسلمان ہو گئی ہے اور والدین کیا ہیں؟ والدین مشرک ہیں، بت پرست ہیں، تو اب اولاد کو یہ ہوتا تھا کہ ہم ان کی وفات کے بعد ان کے لیے دعا کریں، تو اللہ تعالیٰ نے دعا سے منع کر دیا، دعا سے منع کر دیا۔
تو ما کان للنبی والذین آمنوا، کسی نبی کے لیے یہ جائز نہیں ہے اور اہل ایمان کے لیے بھی ان یستغفروا للمشرکین، کہ کسی مشرک کے لیے استغفار کریں. ہاں زندگی میں آپ اس کے لیے دعا کر لیں، اپنی زندگی میں اس کے لیے دعا کر لیں، ہدایت کی دعا کر لیں، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے اور اس کو سیدھا رستہ دکھائے، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن جب وہ فوت ہو گیا اور کفر کے اوپر فوت ہوا، اللہ کی نافرمانی پہ فوت ہوا، ٹھیک ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہوئے فوت ہوا، تو اب اس کے لیے آپ دعا نہ کرو، اب اس کے لیے دعا نہ کرو. دیکھو اس کے بعد تو پھر مسئلہ ہی سارا ختم ہو جاتا ہے نا. پھر اس دین کی طرف آپ لوگوں کو کیسے بلاؤ گے؟ آپ کہو گے اگر وہ بھی معاف ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، جو شرک کے اوپر مر گیا، تو پھر دین توحید کی طرف کس منہ سے ہم دعوت دیں گے؟ پھر توحید اور دین میں اور توحید کے اندر اور شرک میں کیا فرق باقی رہ جائے گا؟ کوئی فرق نہیں نا باقی رہ جائے گا کہ شرک کرنے والا بھی جنت میں جا رہا ہے اور جو توحید کے اوپر قائم ہے وہ بھی جنت میں جا رہا ہے. تو اس لیے کہا گیا کہ نہیں، یہ نہیں، یہ امتیاز واضح نظر آنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ اس امتیاز کو، اس فرق کو باقی رکھنا چاہتے ہیں کہ جس نے شرک کیا اس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے. جب اللہ نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کریں گے، تو آپ کیوں اس کے لیے دعا کر رہے ہو مغفرت کی؟ آپ نے دعا نہیں کرنی تاکہ دوسروں کو بھی یہ احساس پیدا ہو کہ ہم نے شرک سے بچنا ہے، اس شرک سے بچنا ہے، ورنہ تو لوگ اس کو، شرک کے گناہ کو کیا کریں گے؟ لائٹ لینا شروع کر دیں گے. نیکسٹ آیات کے اندر جو ہے وہ غزوہ تبوک میں پیچھے رہ جانے والے صحابہ کا تذکرہ ہوا. غزوہ تبوک میں 3 گروہ ہو گئے تھے. میجورٹی تو وہ تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلی، ٹھیک ہے، تبوک کے غزوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلی اور انہوں نے قربانی دی، بہت اعتبار سے قربانی دی. کچھ ایسے تھے جو کہ منافق تھے، وہ آتے تھے اور اپنا عذر پیش کرتے تھے کہ جی ہم نہیں نکل سکتے، ہم نہیں نکل سکتے، ہم نہیں جا سکتے، ہمارا یہ عذر ہے. اللہ کے وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ، نہیں نکل سکتے جاؤ، ٹھیک ہے. یہ تو منافق تھے. تیسرا کچھ ایسے مسلمان تھے جو صالح تھے، جو نیک تھے، لیکن شیطان کا وسوسہ آ گیا، شیطان کا وسوسہ آ گیا. ان میں سے 3 صحابہ کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے، حضرت ہلال کا، حضرت مرارہ کا، اور ایک اور صحابی کا بھی نام ملتا ہے. تو یہ جو 3 صحابہ تھے، ان کا معاملہ یہ تھا کہ ان کا ارادہ تھا نکلنے کا، لیکن یہ کہ سواری تیز ہے، کسی نے یہ سوچا کل کو نکل جائیں گے، پرسوں نکل جائیں گے. پھر اچانک ایک دن ایسا آ گیا کہ بات سمجھ میں آئی کہ اب تو قافلہ مسلمانوں کا بہت آگے جا چکا ہے، اب ہم جتنا مرضی تیز سواری دوڑائیں ہم پیچھے سے قافلے کو نہیں مل سکتے. تو اب ان میں یہ ایک احساس پیدا ہوا کہ ہم سے بڑی غلطی ہو گئی ہے، ہمیں نکلنا چاہیے تھا، لیکن شیطان کے وسوسے میں آ کے ہم ساتھ نہیں نکل پائے. ان کو ندامت اور شرمندگی ہوئی. تو جب ان کو ندامت اور شرمندگی ہوئی تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ باندھ لی. ان میں سے وہ بھی تھے جنہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ باندھ دیا. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کا بھی کچھ معاملہ کیا، جنہوں نے جو ہے وہ اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ باندھ لیا تھا، ان کو بھی معافی دی گئی. پھر وہ لوگ تھے کہ جو آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کوئی عذر نہیں پیش کرنا چاہتے، بس یہ تھا کہ ہم سے سستی ہو گئی ہے، ہم سچی بات کریں گے. تو پھر ان لوگوں کا جو ہے وہ 50 دن تک سوشل بائیکاٹ کیا گیا، ٹھیک ہے. بعد میں ان کی معافی قبول ہو گئی. منافقین کو کچھ بھی نہیں کہا گیا، اس کے ساتھ تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو اسے کوئی تعلق ہی نہیں ہے تو بس آپ اس کو کہیں ٹھیک ہے بھائی آپ کا عذر تھا، آپ نہیں آئے تو ہمیں کوئی پرواہ بھی نہیں ہے آپ کی، ٹھیک ہے. لیکن جس کے ساتھ کوئی تعلق تھا تو پھر اس کا سوشل بائیکاٹ ہوا اور ان کو پھر مسلمانوں کی جماعت میں شمار بھی کیا گیا. تو یہ 50 دن تک جو ہے ان کا سوشل بائیکاٹ ہوا، یہاں تک کہ 40 دن کے بعد تو یہ بھی کہہ دیا گیا کہ اپنی بیویوں سے بھی بات چیت بند کر دو. اور یہ 50 دن ان کے لیے بہت زیادہ سخت تھے. بلکہ ان 50 دنوں میں ہوا یہ کہ ارد گرد کے جو شاہانے عرب اور عجم تھے، مختلف جو بادشاہ تھے ارد گرد کے چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے، تو انہوں نے ان لوگوں کو اپروچ کرنا بھی شروع کر دیا تھا کہ ہمیں معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ساتھ سختی کر رہے ہیں، تمہارا سوشل بائیکاٹ ہو رہا ہے، تمہیں پوچھا ہی نہیں جا رہا، تمہاری غلطی اتنی بڑی نہیں تھی، تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں نوا دیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے. تو وہ لالچ دینا شروع ہو گئے تھے، لیکن بہرحال وہ لوگ ڈٹے رہے، وہ نہیں گئے. تو ان کی پھر توبہ جو ہے وہ قرآن نے اس کا تذکرہ کیا، یعنی وہ توبہ بھی ایسی تھی کہ جس کا ذکر پھر قرآن نے کیا. وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور ان 3 کا بھی تذکرہ کرو جو تبوک کے میدان میں پیچھے رہ گئے تھے. حتیٰ اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، یہاں تک کہ زمین اپنی کشادگی کے باوجود ان کے اوپر تنگ ہو گئی. یہ بات ہے کہ تنہائی جو ہے انسان کے لیے عذاب ہے، سیدھی سی بات ہے، تنہائی بہت بڑا عذاب ہے. انسان سوشل اینیمل ہے، لوگوں کے ساتھ سوشل انٹریکشن کرتا ہے تو سکون میں رہتا ہے، اطمینان میں رہتا ہے. تو اب جب ان کا سوشل بائیکاٹ ہوا تو یہ بہت بڑا عذاب تھا. مطلب کسی کو جیل میں ڈال دیں، کال کوٹری میں ڈال دیں، اس سے بڑی سزا کیا ہوتی ہے؟ وہ تنہائی بہت بڑی سزا ہے. جیل شاید اتنی بڑی سزا نہیں ہے جتنا اس جیل میں اکیلے رہنا، کال کوٹری میں اکیلے رہنا جتنی بڑی سزا ہے، 24 آورز اور اس اندھیرے میں رہنا. تو یہاں پہ بھی یہی معاملہ تھا، ان کا سوشل بائیکاٹ ہوا تو ایک طرح سے گھر ان کے لیے کیا بن گیا؟ ایک طرح سے قید خانہ ان کا گھر بن گیا. تو اب زمین ان کے لیے تنگ ہو گئی اپنی کشادگی کے باوجود.
وضاقت علیہم انفسہم، اور ان کی اپنی جانیں بھی ان پہ دو بر ہو گئی. یعنی انسان اتنا تنگ ہو جاتا ہے اپنے آپ سے. بعض اوقات ایسی آزمائش آتی ہے نا، خاص طور پہ یہ کہ جس میں انسان کی قطع تعلق ہی چل رہی ہو ہے، مطلب اس کا ریلیشن شپ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو گیا ہو، لوگوں کے ساتھ بالکل اس کا تعلق جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا ہو، تو اب کیا ہے کہ اس کی جان جو ہے وہ اپنے اوپر بن پڑتی ہے. وظنوا اللہ ملجا من اللہ الا الیہ، اور انہوں نے یقین کر لیا کہ اب اللہ کے علاوہ تو کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہے، یعنی اب اللہ ہی ہمیں اس سے نکالے تو سو نکالے. ثم تاب علیہم لیتوبوا، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی. ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان بعض اوقات ایک آزمائش میں آ جاتا ہے، ایک آزمائش میں آ جاتا ہے اور اس آزمائش سے نکل نہیں پا رہا ہوتا. ٹھیک ہے، تو اب اس میں بھی یہی آیات کہ وظنوا اللہ ملجا من اللہ الا الیہ، کہ بندہ مومن کا یقین یہی ہونا چاہیے کہ بس اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ڈال دے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ڈال دے، سجدے میں ڈال دے. یا اللہ جب تک میرے دل کو قرار نہیں آ جاتا، سکون نہیں آ جاتا، تو میں نے اپنا سر نہیں اٹھانا. تو یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ تو کوئی پناہ گاہ ہمارے ہے ہی نہیں نا، اللہ کے علاوہ کوئی پناہ گاہ نہیں ہے. نیکسٹ آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سچے لوگوں کی صحبت میں رہنے کا حکم دیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اہل ایمان اللہ سے ڈر جاؤ، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو. صحبت کا بہت اثر ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ اگر کسی بھٹی والے کے پاس بیٹھو گے تو اور نہ صحیح آگ کی کوئی چنگاری اڑے گی، تمہارے کپڑے جلا دے گی. اور اگر کسی خوشبو والے کے پاس، عطر والے کے پاس بیٹھو گے تو اور نہ صحیح اگر تمہیں عطر نہ دے تو کم از کم خوشبو تو آئے گی نا، اس کے عطر کی خوشبو تو تم تک پہنچے گی. تو یہی معاملہ ہے. برف کی سیل کے پاس بیٹھو گے تو ٹھنڈک تمہیں محسوس ہوگی، آگ کے الاؤ کے گرد بیٹھو گے تو تمہیں گرمی پہنچے گی، ہیٹ پہنچے گی. تو یہی معاملہ ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت میں رہو گے تو نیکی تمہارے اندر ٹرانسفر ہوگی. نیک بننے کا سب سے آسان ذریعہ کیا ہے؟ نیک لوگوں کی صحبت میں رہو. ٹھیک ہے، یہ ہم اس اجتماعیت کی وجہ سے کچھ نیکی کر لیتے ہیں. اب اگر یہ 3 گھنٹے اب آپ کہیں نا کہ جی ہم اکیلے بیٹھ کے یہ 3 گھنٹے کی نیکی کریں تو کتنے ہم میں سے کر سکتے ہیں؟ بہت مشکل ہے. یہ 3 گھنٹے جو ہے اب آپ کہیں کہ جی 1.5 گھنٹہ ہم قرآن کے کوئی ترجمہ تفسیر پڑھیں گے اور 1.5 گھنٹہ ہم تراویح پڑھیں گے، امپاسبل ہے. تو صحبت جو ہے، نیک لوگوں کی صحبت، یہ نیک لوگوں کی جو مجلس ہوتی ہے آپس میں ظاہری بات ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ نیک سے مراد کوئی ایسا ہے کہ جس کے سر پہ سینگ ہو، یہاں جو سارے بیٹھے ہیں یہ سارے ہی نیک ہیں. ٹھیک ہے، تو نیک لوگوں کی صحبت یا نیک لوگوں کی جو مجلس ہے اس میں بیٹھنا، تو اس مجلس کی وجہ سے انسان کے لیے نیک بننا آسان ہو جاتا ہے. تو اس لیے صحبت کا بہت حکم دیا گیا کہ سچے لوگوں کی صحبت میں رہو، سچے لوگوں کی. نیکسٹ آیات کے اندر جو ہے وہ علم دین کے حصول کے لیے سفر کرنے کی اہمیت کو بیان کیا گیا. ایک تو صحبت بہت اہم ہے، صحبت صالحین، نیک لوگوں کی صحبت اگر آپ نے دین پہ قائم رہنا. اور دوسرا علم دین کا حصول، علم دین کو حاصل کرنے کے لیے انسان محنت کرتا رہے، اور اس کے لیے اگر ٹریول کرنا پڑے، سفر بھی کرنا پڑے تو وہ کرے، کیونکہ اس کی بہت فضیلت بیان ہوئی ہے. ٹھیک ہے، ایک صحابی جو ہے وہ مدینہ سے چلے ہیں اور شام پہنچے ہیں ایک دوسرے صحابی سے حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے. اور جب وہاں ان کے پاس پہنچے ہیں اور انہوں نے کہا کہ جی مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ آپ کے پاس ایک حدیث ہے، میں مدینہ سے صرف وہ حدیث سننے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں. ٹھیک ہے، مدینہ سے شام. تو انہوں نے کہا واقعتاً بس وہ حدیث سننے کے لیے؟ انہوں نے کہا ہاں، بس اس کے علاوہ میری کوئی نیت نہیں تھی، کوئی بزنس کرنے نہیں آیا، کچھ بھی نہیں کرنے آیا، نہ یہاں میری کوئی رشتہ دار ہیں میں نے سوچا کہ ان سے ملاقات بھی ہو جائے گی، نہیں، صرف وہ ایک حدیث کے لیے میں نے اتنا سفر کیا. تو پھر انہوں نے ان کو وہ حدیث سنائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص جو ہے وہ علم حاصل کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو فرشتے اس کے قدموں میں اپنے پر بچھاتے ہیں، اور چیونٹیاں جو ہے وہ اس کے لیے بلوں میں استغفار کرتی ہیں، اور مچھلیاں سمندر کے پانی کے اندر اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں. یعنی ہر مخلوق جو ہے طالب علم کے لیے دعا میں لگ جاتی ہے. کیوں؟ جب وہ دین کا علم حاصل کرتا ہے تو پھر اس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دین کو محفوظ کرتے ہیں، دین کو محفوظ کرتے ہیں. اور اسی حدیث کے اندر آگے چل کے یہ ہے کہ یہ علماء ہی ہیں، یہ دین کا علم حاصل کرنے والے ہیں، جو بعد میں پہلے طالب علم ہوتا ہے بعد میں عالم بن جاتا ہے. یہی ہے جو انبیاء کے وارث ہیں، کیونکہ انبیاء نے کوئی درہم دینار تو چھوڑا نہیں. انبیاء کی وراثت تو مال و دولت نہیں ہوتا، انبیاء کی وراثت کیا ہے؟ ان کی انہیریٹنس کیا ہے؟ ان کی انہیریٹنس علم ہے، دین کا علم ہے. تو جس نے انبیاء کی وراثت کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا ہو تو وہ زیادہ سے زیادہ دین کا علم حاصل کرے. تو یہاں پہ قرآن میں بھی اسی چیز کا تذکرہ کیا گیا کہ وما کان المؤمنون لینفروا کافہ. اب یہ بھی ممکن نہیں ہے ساری اللہ کے راستے میں نکل کھڑے ہوں، ساری عالم بن جائے، یہ بھی ممکن نہیں ہے. قرآن یہاں سے سٹارٹ لے رہا ہے، یہ پاسبل نہیں ہے کہ سب نکل کھڑے ہوں، اور نہ ہی قرآن اس کا کہہ رہا ہے. ہاں، فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ، ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت نکلے.
قبیلے میں سے جیسے کچھ لوگ نکلیں اور علم حاصل کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جا کے رہیں مدینہ میں، پھر وہاں علم حاصل کر کے واپس اپنے قبیلے میں آئیں اور ان کو جا کے کیا کریں، ڈرائیں۔ تو سب لوگوں کے لیے پاسبل نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ وہ سارے عالم فاضل بن جائیں، ٹھیک ہے۔ ظاہر بات ہے دنیا میں دوسری بھی تو پروفیشن ہے نا، کسی اور نے بھی کام کرنا ہے، ہمیں انجینئرس کی بھی ضرورت ہے، ہمیں ڈاکٹرس کی بھی ضرورت ہے، ہمیں کمپیوٹر سائنسٹسٹ کی بھی ضرورت ہے، ہمیں سائنٹسٹ کی بھی ضرورت ہے، ہمیں ہر شعبے میں جو ہے وہ ہیومن ریسورس کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہے ان کو علم دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دینا چاہیے، ڈیڈیکیٹ کر دینا چاہیے 24/7، انہیں یہی کام کرنا چاہیے، اور پھر یہ لوگ کیا کریں، لوگوں کو جو ہے وہ دین سکھائیں۔ تو فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ، کیوں نہیں ایک بڑی جماعت میں سے، یا آپ یوں کہہ لیں کہ ایک شہر میں سے کچھ لوگ کیوں نہیں نکلے، تاکہ وہ لیتفقہوا فی الدین، دین کا گہرا علم حاصل کرتے، دین کی گہری سوجھ بوجھ حاصل کرتے، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَوْا إِلَيْهِمْ، اور پھر وہ دین کا علم حاصل کرنے کے بعد جب واپس اپنی قوم کی طرف جاتے تو ان کو ڈراتے، لعلہم یحذرون، شاید ان کے ڈرانے سے، ان کی نصیحت سے کچھ لوگ ڈر جاتے، سیدھے راستے کے اوپر آ جاتے۔ تو یہ بہرحال اس آیت میں بھی علماء کی اہمیت کو بیان کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ سوسائٹی کے اندر کچھ نہ کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے کہ جو اپنے آپ کو علم دین کے حصول کے لیے وقف کریں، اور اس کی بنیاد پہ دعوت اور تبلیغ کا کام کریں، کیونکہ اسی سے تو دین جو ہے وہ پھیلے گا، اسی سے جو ہے وہ لوگ دین سے، دیکھیے صرف آخرت کے مسائل حل نہیں ہوتے، دین سب سے پہلے آپ کے دنیا کے مسائل حل کرتا ہے، دنیا کے مسائل، دنیا کے سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ اطمینان نفس، سکون ہے ہی نہیں زندگیوں میں، مال و دولت بھی کما لی، ٹھیک ہے، جائیدادیں بھی بنا لی، ایسٹس بھی بنا لیے، سب کچھ کر لیا، انڈسٹری بھی لگا دی، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ اندر سکون نہیں ہے، اطمینان قلب نہیں ہے۔ دنیا کی ہر نعمت آسائش موجود ہے، لیکن اطمینان قلب، سکون نہیں آ رہا، سکون نہیں آ رہا، ٹھیک ہے۔ تو وہ دین ہے جو سب سے پہلے آپ کو اطمینان قلب دیتا ہے، آپ کو سکون دیتا ہے۔ نیکسٹ آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اثر کا تذکرہ کیا کہ قرآن کس طرح سے ایک مومن کے اوپر اثر کرتا ہے اور کس طرح سے منافق کے اوپر اثر کرتا ہے۔ لوگ تین قسم پر ہیں، جیسے قرآن نے تذکرہ کیا، ایک وہ ہیں کہ جو مومن ہیں، دوسرے وہ ہیں جو کہ منافق ہیں، ٹھیک ہے، اور تیسرے وہ ہیں جو کہ کافر ہیں۔ وہی قرآن مومن کے اوپر اور طرح سے اثر کرتا ہے۔ مومن کیونکہ ریسیپٹیو موڈ میں ہوتا ہے، تو مومن چونکہ ریسیپٹیو موڈ میں ہوتا ہے تو وہ قرآن کو ایبزارب کرتا ہے اپنے اندر، اور جو منافق ہوتا ہے وہ یا کافر ہوتا ہے ریپلسو موڈ میں ہوتا ہے۔ تو جب قرآن اس کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو وہ قرآن کو اپنے اندر ایبزارب کرنے کے بجائے کیا کرتا ہے؟ قرآن کو ریپیل کرتا ہے، ٹھیک ہے، دور کرتا ہے اپنے سے۔ تو وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ ایمانا۔ اب منافقین کی بات ہو رہی ہے کہ جب کوئی سورت نازل ہوتی تھی، تو اب قرآن نے تو کہا نا، پیچھے ہم نے پڑھا تھا سورہ انفال میں کہ جب قرآن مجید کی آیات پڑھی جاتی ہیں زادتہم ایمانا، تو مومن کا کیا ہوتا ہے؟ ایمان بڑھ جاتا ہے۔ جب قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو مومن کی ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کے اوپر خشیت طاری ہو جاتی ہے، اس کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، اس کا دل لرز اٹھا ہے، کوئی نہ کوئی کیفیت طاری ہو جاتی ہے نا، ضروری نہیں ساری طاری ہوں، کبھی طاری ہوتی ہے، کبھی نہیں بھی طاری ہوتی، کبھی زیادہ طاری ہوتی ہے، کبھی کم طاری ہوتی ہے۔ انسان کی کیفیات تو بدلتی رہتی ہیں، ہر وقت تو ایک جیسی نہیں رہتی۔ لیکن یہاں پہ وہ بات بیان ہو رہی ہے کہ منافق کیا کرتے تھے، وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے، اس بات کا، قرآن کی عیسائیت کا مذاق اڑاتے تھے۔ جب وہ آپ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے، پتہ چلتا تھا قرآن کی یہ آیات نازل ہوئی ہیں، تو ایک دوسرے پوچھتے، ہاں بھائی کتنا ایمان بڑھا ہے، پھر کتنا ایمان بڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے مذاق بناتے تھے اللہ کی آیات کا۔ تو ان کو کہا گیا کہ تمہارا تو کفر ہی بڑھے گا، قرآن سننے سے تمہارا تو کفر ہی بڑھے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ اندر کفر ہے نا، اندر نجاست ہے، غلاظت ہے، تو جس کے اندر نجاست اور غلاظت ہے اس کی نجاست ہی بڑھے گی قرآن سے۔ جس کے اندر طہارت ہے، پاکیزگی ہے، جو اندر سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ قرآن سے اس کی طہارت اور پاکیزگی کو بڑھائیں گے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ ایمانا، اور جب کوئی سورت ان کے اوپر پڑھی جاتی ہے تو ان میں سے بعض کہتے ہیں کہ بھائی ہاں کس کا ایمان بڑھا ہے؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانا، تو آپ ان کو کہہ دیں ایمان والوں کا ایمان بڑھتا ہے، جس کے پاس ایمان ہی نہیں تو اس کا ایمان کیا بڑھے گا، ٹھیک ہے۔ وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور بندہ مومن جو ہے وہ قرآن سن کے خوش ہو جاتا ہے، یعنی جیسے انسان کے اندر کی جو کلی ہے وہ کھل اٹھتی ہے، اس کی وہ اندر سے سرور سے بھر جاتا ہے، ایک کیفیت اور ایک وجد اس کے اوپر طاری ہو جاتا ہے قرآن سن کے۔ بہت دفعہ میں مطلب بہت خوبصورت لوگوں نے قرآن پڑھا ہوا ہے، تو آپ سنتے ہیں تو آپ ایسے لگتا ہے انسان کہتا ہے بس اس کے اوپر میں جھوم اٹھوں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور جن لوگوں کے دلوں میں روگ ہے، بیماری ہے، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، تو قرآن کیا کرتا ہے؟ ان کی بیماری کو، ان کی نجاست کو، ان کی غلاظت کو بڑھا دیتا ہے۔ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اور وہ کفر کی حالت میں ہی مرتے ہیں، یعنی منافق کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا قرآن مجید کا۔
نیکسٹ آیات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل ایمان سے جو تعلق ہے اس کو بیان کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اپنے امتیوں کے لیے کس قدر محبت ہے، کس قدر جو ہے وہ شفقت موجود ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تمہارے پاس ایک رسول آ گئے عزیز علیہ ما عنتم، ان رسول کو گراں گزرتا ہے ہر وہ عمل، ہر وہ کام جس کی وجہ سے تم مشقت میں پڑو۔ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے تھے کہ مسلمان مشقت میں ہیں تو آپ بھی مشقت میں پڑ جاتے تھے۔ جیسے کوئی ہمدرد انسان ہوتا ہے، دوسرے کو جب وہ تکلیف میں دیکھتا ہے، اذیت میں دیکھتا ہے، تو وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ ہمدردی محسوس کرتا ہے، اس کے پین کو وہ فیل کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا عزیز علیہ ما عنتم، کہ جو چیز تم کو تکلیف میں ڈال دے، جو چیز تم کو مشقت میں ڈال دے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ گراں گزرتی ہے کہ مسلمان جو ہے وہ مشقت میں آ جائیں۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کے بارے میں بہت زیادہ حریص ہیں اور رؤوف ہیں اور رحیم ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، تو اگر یہ لوگ پھر جائیں تو آپ کہہ دیں کہ اللہ میرے لیے کافی ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں نے اللہ ہی کے اوپر توکل کیا اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ 7 مرتبہ صبح کو اور 4 مرتبہ جو ہے وہ شام کو یہ کلمات پڑھتے تھے، حسبی اللہ، کہ اللہ میرے لیے کافی ہے، لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، علیہ توکلت، اسی پہ میں نے توکل کیا، وہ رب العرش العظیم، اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ تو اللہ کے اوپر توکل کا بیان، توکل کا مطلب کیا ہے کہ انسان اپنے امور جو ہے وہ اپنے کام اللہ کے سپرد کرتے۔ نیکسٹ جو ہے وہ سورہ یونس کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی تھے حضرت یونس، تو حضرت یونس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ میسوپوٹیمیا جو دجلہ اور فرات کے درمیان کی سرزمین تھی عراق میں، وہاں ایک شہر تھا نینوا، تو نینوا کے شہر میں مطلب نینوا کی بستی میں حضرت یونس علیہ السلام کو نبی بنا کے بھیجا گیا تھا۔ تو اس وقت ان کی آبادی کوئی 1 لاکھ کے قریب تھی، قرآن نے اس کا تذکرہ کیا سورہ صافات میں۔ اس وقت کے حساب سے 1 لاکھ کی آبادی بھی بہت بڑی آبادی تھی، مطلب ہم یہ بات کر رہے ہیں کوئی 700 قبل مسیح کی، آج سے آپ کہہ لیں کوئی تقریباً 2500-3000 ہزار سال پہلے کی بات ہو رہی ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کے نام پہ جو ہے وہ یہ سورہ مبارکہ، کیونکہ اس میں ان کے قصے کا تذکرہ ہے، وہ ہم آخر میں جا کے پڑھیں گے۔ تو شروع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے ایک رویے کا تذکرہ کیا۔ اچھا، قرآن کا ایک بڑا موضوع انسانی رویے بھی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان ایک تعلق ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ جو ہے وہ انسانی رویوں کو کھول کھول کے بیان کرتے ہیں کہ انسان کا میرے ساتھ کیسا تعلق ہے اور ہونا کیسے چاہیے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے۔ جب بندہ آزمائش میں ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اللہ کو پکارتا ہے، لمبے لمبے سجدے کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، تلاوت کرتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، پہلو کے بل بھی بے چین ہوتا ہے، کروٹیں بدلتا ہے بستر کے اوپر، اللہ اللہ کرتا ہے، یا اللہ کسی طرح دل کو سکون آ جائے۔ او قاعدہ، بیٹھا ہوتا ہے پھر بھی اللہ یاد آ رہا ہوتا ہے، او قائمہ، کھڑا ہوتا ہے پھر بھی اللہ یاد آ رہا ہوتا ہے۔ فلما کشفنا عنہ ضرہ، جب ہم اس سے اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں، آزمائش، اب ظاہری بات ہے ساری زندگی تو آزمائش نہیں نہ رہتی، وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ وہ آزمائش اٹھا لیتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ مرہ کعلم یدونا الی در مسا، ہمارے پاس سے ایسے گزر جاتا ہے جیسے اس نے کبھی ہمیں دیکھا ہی نہ ہو، کبھی ہم سے ہم کلام ہی نہ ہوا۔ یہ ایسے ہی ہے نا، جیسے دنیا میں بھی دیکھیں نا، آپ کو وہ شخص اچھا نہیں لگتا کہ جب اس کو کام پڑے السلام علیکم، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آپ کو وہ نظر ہی نہ آئے، تو بندہ بھی سوچتا ہے کہ بھائی جب اس کو کام پڑتا ہے تو آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ویسے مطلب اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے ہمارے ساتھ، بس صرف اتنا تعلق ہے بھائی کام پڑ گیا، کام نکلوانا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بھی ایسا تعلق پسند نہیں ہے کہ خوشحالی میں ہے تو اللہ یاد ہی نہیں ہے، کوئی اللہ اللہ ہی نہیں ہے، آسائش میں ہے تو اللہ یاد ہی نہیں ہے، کوئی اللہ اللہ ہی نہیں ہے، ہاں تکلیف میں آ گئے اب اللہ یاد آ گیا، یا اللہ اب یہ تکلیف دور کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین بندہ کون ہے؟ جو خوشحالی میں بھی اللہ کو یاد رکھتا ہے اور تنگی میں بھی، اور اس کی اللہ تعالیٰ زیادہ سنتا ہے جو خوشحالی میں اللہ کو یاد رکھتا ہے۔ یعنی یہ اصل بانڈنگ ہے نا اللہ کے ساتھ، جو ہر حال میں جو ہے وہ اللہ کے ساتھ قائم ہے۔ تو جب خوشحالی میں آپ اللہ کو یاد رکھتے ہیں، لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں، لمبی تلاوتیں کرتے ہیں،
ذکر اذکار کرتے ہیں تو پھر جب کوئی آزمائش آتی ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً سنتا بھی ہے، فوراً ٹال بھی دیتا ہے۔ لیکن یہ یک طرفہ تعلق، یہ مفاد کا تعلق ہے بیسیکلی اللہ کے ساتھ، کہ تکلیف آ جائے تو اب جو ہے وہ انسان مسجد کی طرف دوڑے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر کسی نوجوان کو مسجد، ایسی لطیفہ مشہور ہے، کسی نوجوان کو مسجد میں دیکھو، خاص طور پہ پاکستانیوں کو، تو دو میں سے ایک بات ضرور ہے، یا تو کرکٹ کا میچ ہے یا پھر یہ ہے کہ اس کی کوئی پیپر ہو رہے ہیں۔ تو ہمارے ہاں بھی مطلب کہنے کو تو یہ لطیفہ ہے، لیکن ہے یہی معاملہ ہمارا، پوری قوم کی نفسیات یہی بن چکی ہے کہ جب کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی بیماری، کوئی تکلیف، تو بندہ مسجد کی طرف بھاگتا ہے، اور اس کے علاوہ مسجد یاد ہی نہیں آتی، یعنی مسجد کے پاس سے گزر جائے گا۔ وہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا، مرہ کالم یدنا الی دور مسا، ہمارے پاس سے ایسے گزر جائے گا، مسجد کے پاس سے اذان سنے گا جیسے ہمیں جانتا ہی نہیں تھا، اور کبھی اسی مسجد کے اندر آ کے آدھا گھنٹہ رویا کرتا تھا کہ یا اللہ یہ تکلیف دور کر دے، یہ آزمائش دور کر دے، سجدے پہ سجدے کرتا تھا۔ تو یہ ایٹیچیوڈ اللہ کو پسند نہیں۔ کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون، اللہ تعالیٰ اسی طرح مزین کر دیتے ہیں حد سے بڑھنے والوں کے لیے ان کے اعمال کو۔ دیکھو یہ تم حد سے بڑھ رہے ہو، یہ تعلق میں حد سے بڑھنا ہے، یہ تعلق کو خراب کرنے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس چیز کو خوبصورت بنا دیا، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، اس سے نکل آؤ۔ نیکسٹ آیات میں مشرکین مکہ کے بارے میں تذکرہ ہے کہ وہ یہ مطالبہ کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ایسا کریں کہ ہمارے پاس کوئی ایسا قرآن لے آئیں جس میں ہمارے بتوں کی برائی نہ ہو۔ جب انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، آپ نے اسلام کی دعوت دینی ہے، تو اب انہوں نے کہا کہ اتنا کمپرومائز ہم کر لیتے ہیں کہ آپ اپنے اللہ کی جو حمد و ثنا بیان کرتے ہیں کریں، ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، اپنے پروردگار کی حمد و ثنا بیان کریں، لیکن ہمارے بتوں کو برا بلا نہ کہیں۔ کوئی ایسا قرآن لے آئیں جس میں ہمارے معبودوں کی برائی نہ ہو، بتوں کی برائی نہ ہو، بس آپ کے رب کی پازیٹیو باتیں ہوں تو ٹھیک ہے، چلے گا۔ تو ایسا دین جو ہے وہ لوگوں کو بڑا پسند ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں بس کرٹیسزم نہ کرو، ہماری برائی بس اس کی طرف انگلی مت اٹھاؤ۔ وہ برائی بعض اوقات بہت بڑا ظلم ہوتا ہے، اب ظلم کو کیوں نہ آپ پوائنٹ آؤٹ کریں، ظلم کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کریں گے تو ظلم ختم کیسے ہوگا، پتہ کیسے چلے گا کہ یہ ظلم ہے؟ یہ پاسبل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ اور شرک کو بھی ظلم ہونے کی وجہ سے، کہ شرک کیا کرتا ہے، استحصال کا نظام پیدا کرتا ہے، ایکسپلوٹیشن کا ایک پورا نظام پیدا کرتا ہے۔ ایک خاص طبقہ آ کے کیا کرتا ہے، پوری عوام الناس کو اپنے پیچھے لگا لیتا ہے، ان کے وسائل، ان کے ریسورسز پہ قبضہ کر لیتا ہے۔ تو اس لیے قرآن نے شرک کو منع کیا۔ تو وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان کے اوپر اللہ کی واضح آیات پڑھی جاتی ہیں، قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، تو جو لوگ ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، یعنی مشرکین، تو وہ کیا کہتے ہیں، یعنی جنہیں آخرت کی کوئی امید ہی نہیں ہے، ائت بقرآن غیر ھذا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور قرآن لے آئیں، یہ نہیں، یہ قرآن بڑا سخت ہے، یہ قرآن بڑا سخت ہے، ہمارے معبودوں کو برا بلا کہتا ہے۔ او بدلو، یہ اس قرآن کو کچھ چینج کر کے لے آئیں۔ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، آپ ان سے کہہ دیں کہ میرے لیے پاسبل نہیں ہے کہ میں اس کو اپنے پاس سے بدلوں۔ ان نتبع الا ما یوحی الی، میں تو اسی کی پیروی کر رہا ہوں جو میری طرف وحی کیا گیا۔ تو بعض اوقات انسان کے لیے ضروری ہوتا ہے، اب آپ دیکھیں نا کہ وہ ڈاکٹر بھی کیا، بچہ جو ہے نا انجیکشن سے بہت زیادہ ڈرتا ہے، بہت روتا ہے، لیکن ڈاکٹر کو پتہ ہے اس کے لیے انجیکشن ضروری ہے۔ تو بعض اوقات انسان کو تھوڑی سی تکلیف دہ عمل سے گزرنا پڑتا ہے، جیسے سرجری کا عمل ہے، سرجری میں پین ہے، ظاہری بات ہے، پین تو ہے ہی ہے، تکلیف تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے لیے الٹیمیٹلی وہ کیا ہے، مفید ہے۔ تو اسی طرح انسان کو بعض اوقات تھوڑا بہت اس کی سرجری کرنا اس کے لیے مفید ہوتا ہے، اس کی روحانی زندگی کے لیے، اس کی اسپرچول لائف کے لیے، اس کی ایمانی حیات کے لیے۔ تو کرٹیسزم بہت ضروری ہے۔ کرٹیسزم بھی کیا ہے، سرجری ہے ایک طرح سے، اس کی روح کی سرجری ہے، تاکہ اس کے اندر کی جو غلاظت ہے وہ باہر نکالی جائے، وہ اس کے بغیر نہیں نکلے گی۔ اور بہترین کرٹیسزم ظاہری بات ہے اللہ کی طرف سے ہے، اللہ جس نے پیدا کیا، اب اس کو حق نہیں حاصل ہوگا تو کس کو حق حاصل ہوگا؟ تو بنیادی طور پہ دیکھیں، اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق ہونا تو پھر یہ کرٹیسزم برا بھی نہیں لگتا۔ والدین کے ساتھ تعلق ہوتا ہے نا تو والدین کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، والدین گالی بھی دے دیں نا تو اتنا فرق نہیں پڑتا، باہر والا ذرا اشارہ بھی کرے گا نا تو انسان کا پارا جو ہے وہ 7ویں آسمان کو پہنچ جاتا ہے۔ کیوں؟ والدین کے ساتھ تعلق ہے۔ ماں کچھ بھی کہہ دے، جوتا بھی اٹھا کے مار لے تو بندہ کہتا ہے کوئی نہیں، لیکن باہر والے کا اگر وہ دکھائے گا بھی نا آپ کو تو آپ اس کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ کیا ہے؟ تعلق ہے، تعلق ہے، تعلق کی وجہ سے انسان بہت کچھ برداشت کر جاتا ہے۔ تو جب اللہ کے ساتھ تعلق ہوگا تو پھر ظاہری بات ہے، پھر یہ چیزیں کوئی بڑی چیزیں نہیں ہیں کہ اللہ کی طرف سے کوئی کرٹیسزم آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری بھلائی کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ تو آپ ان کو کہہ دیں کہ میں اپنی طرف سے یہ قرآن نہیں بدل سکتا، تو قرآن اللہ نے میری طرف وحی کیا ہے۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، مجھے یہ اندیشہ ہے
کہ اگر میں نے اس قرآن میں کوئی تبدیلی کی تو اللہ کی طرف سے مجھے کوئی بڑے دن کا عذاب پکڑ لے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس کا مطالعہ چل رہا تھا، تو سورہ یونس کا جو بڑا موضوع ہے وہ توحید ہے۔ مکی صورت ہے، مکی صورتوں کے بڑے مضامین میں سے جیسا کہ ہم نے کہا تھا ایک توحید بھی ہے، تو یہاں پہ بھی توحید ہی کا تذکرہ ہے کہ مشرکین بھی مشکل وقت میں اللہ ہی سے مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ والذی یسیرکم فی البر والبحر، دیکھو وہی اللہ تعالیٰ ہے جو تمہیں سمندر میں بھی چلاتا ہے اور خشکی میں بھی۔ قافلے چلتے تھے ان کے، اوپر نارتھ میں جاتے تھے شام کی طرف، سیریا کی طرف، نیچے ساؤتھ میں جاتے تھے یمن کی طرف، اسی طرح سمندری رستوں سے بھی یہ ایران کی طرف جاتے تھے، پھر ادھر حبشہ کی طرف جاتے تھے۔ حتیٰ اذا کنتم فی الفلک وجرین بہم بریح طیبہ، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں کے اندر سوار ہوتے ہو یا تم بحری جہازوں پر سوار ہوتے ہو اور بڑی نرم ہوا چل رہی ہوتی ہے، خوشگوار ہوا تمہیں سمندر میں لے کے چل رہی ہوتی ہے، وفرحوا بہا، اور تم بڑے خوش بھی ہوتے ہو، جاءتھا ریح عاصف، تو اچانک تیز و تند طوفان آ جاتا ہے، سمندری طوفان، وجاءہم الموج من کل مکان، اور ہر طرف سے بڑی بڑی موجیں آ کے تم کو گھیر لیتی ہیں، وظنوا انہم احیط بہم، اور انہیں یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اب ان کو گھیر لیا گیا، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو اب وہ اللہ کو پکارتے ہیں اس کے لیے اپنی پکار کو خالص کرتے ہوئے۔ یعنی جب تک تو امن میں تھے، سکون میں تھے، تو ساری نظر نیاز چڑھاوے وہ بتوں کے نام پہ دے رہے تھے، لیکن جب انہیں نظر آیا کہ اب اور کوئی نہیں ہے، اب ایسی آزمائش آ گئی ہے کہ اب کچھ اور نظر نہیں آ رہا، تو اب صرف اللہ کو پکار رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی فطرت میں یہ چیز داخل ہے، فطرت میں یہ چیز شامل ہے کہ وہ مشکل کی گھڑی میں اللہ ہی کو پکارے۔ ہمارے ہاں بھی آج کل دیکھیں، مطلب کوئی بیمار ہوتا ہے تو سب سے پہلے تعویذ گنڈا کر لیں، فلاں مدار پہ حاضری دے دیں، فلاں جگہ سے جو ہے وہ پتھر اٹھا کے اپنے جسم پہ رگڑ لیں، فلاں پانی سے جو ہے وہ آپ کیا کریں، اپنا غسل کر لیں، بس اسی قسم کی چیزیں ہیں، توہم پرستی ہمارے یہاں پھیلی ہوئی ہے، اس سے آپ کو شفا مل جائے گی۔ پھر میڈیکل کی طرف جاتے ہیں، فلاں ڈاکٹر کو کنسلٹ کر لیا، اس کو کر لیا، ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج والی بات بھی نہیں ہے، لیکن کہنے کا مطلب کیا ہے کہ جب انسان ہر چیز سے مایوس ہو جاتا ہے، ڈاکٹروں سے بھی مایوس ہو جاتا ہے، وہ بھی جواب دیتے ہیں، پھر اسے اللہ یاد آتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ بھئی اب اللہ کو پکار لو۔ تو یہ انسان کا معاملہ ہے کہ شروع میں اللہ کو نہیں پکارتا، شروع میں اللہ کی طرف نہیں جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی انسانی رویے کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ مشرکین کا بھی معاملہ یہی تھا کہ جب ان کو ہر طرح سے گھیر لیا جاتا تھا سمندری طوفان کے اندر، انہیں کوئی نکلنے کا رستہ نظر نہیں آتا تھا، چاروں طرف پانی پانی ہے، تو اب وہ کیا کہتے تھے کہ یا اللہ آپ اگر ہمیں یہاں سے نکال لیں، لئن انجیتنا من ہذہ لنکونن من الشاکرین، تو ہم آپ کے شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ انسان کا معاملہ یہ ہے، جب آزمائش آتی ہے تو بہت روتا ہے، اور پھر اللہ کو کہتا ہے بس ایک دفعہ اس سے نکال دے صحیح، پھر ساری زندگی شکر میں گزار دوں گا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نکال دیتے ہیں تو انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا، یاد ہی نہیں کرتا کہ کبھی آزمائش میں بھی تھا، تکلیف میں بھی تھا، اللہ کو پکار بھی رہا تھا، اور اللہ سے اس نے کیا کمٹمنٹس کی تھیں، کیا وعدے کیے تھے، پتہ ہی نہیں چلتا اس کو، یعنی اپنے ماضی کو سوچتا ہی نہیں ہے کہ اللہ مجھے کہاں سے نکال کے لے آیا، کہاں سے نکال کے لے آیا، اور اس پہ اللہ کا شکر نہیں ادا کرتا۔ اور کس طرح جیسے مکھن میں سے ہم بال نکالتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو آزمائش میں سے نکال کے لے آتے ہیں۔ پھر نیکسٹ آیات کے اندر دنیا کی زندگی کی مثال بیان کی گئی کہ کھیتی کسی ہے، فرمایا دنیا کی زندگی کی مثال کیا ہے، جیسا کہ پانی، بارش کا پانی، انزلنا من السماء، ہم نے آسمان سے نازل کیا، فاختلط به نبات الارض، یہ مثال قرآن میں کئی ایک مقام پہ بیان ہوئی ہے۔ بارش کے پانی سے کیا ہے، نباتات ہوگی، پودے، پھل پھول، باغات، اب اس میں سے لوگ بھی کھاتے ہیں، چوپائے بھی، مال مویشی بھی کھاتے ہیں، اور یہاں تک کہ جب وہ حتیٰ اذا اخذت الارض زخرفها، زمین نے کیا کیا، خوب اپنی زینت پکڑ لی، فصلیں جو ہے وہ جیسے ہم کہتے ہیں سنہری ہو جاتی ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے زمین جو ہے وہ گولڈن کلر کی ہو گئی ہے، وزیرت، اور زمین بہت مزین ہو جاتی ہے، خوبصورت لہلہاتی فصلیں کتنا خوبصورت منظر پیدا کرتی ہیں، وظن اہلها انہم قادرون علیہا، اور جو اس کے مالک ہوتے ہیں اب انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ اب وہ فصل کاٹنے پہ قدرت رکھتے ہیں۔ اتی امرنا لیلا او نہارا فجعلنا حصیدا کأن لم تغن بالامس، اچانک اللہ کا ایک حکم آتا ہے دن میں یا رات میں، ٹھیک ہے، وہ فصلیں سیلاب کی نظر ہو جاتی ہیں، طوفانی بارشوں کی نظر ہو جاتی ہیں، کوئی ٹڈی دل آتا ہے، کوئی کیڑا آتا ہے، اس کی نظر ہو جاتی ہیں، اور ایسے چل جاتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ جیسے کوئی چٹیل میدان، جھاڑ جھنکار، اور ایسے لگتا ہے جیسے کل یہاں پہ کچھ تھا ہی نہیں۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، اسی طرح اللہ تعالیٰ کھول کھول کے ان آیات کو بیان کرتے ہیں۔ مثال کیا ہے، مثال کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جیسے ایک فصل ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فصل کا ایک سائیکل ہے نا، 6 ماہ کا سائیکل ہے، 4 ماہ کا سائیکل ہے، فصل تیار ہو جاتی ہے، کٹ کے تمہارے ہاتھ میں آ جاتی ہے،
جب وہ فصل تیار ہوتی ہے تو کسان کو کتنی بھلی لگتی ہے، اپنے جوبن کے اوپر ہے، لہلہاتی فصل ہے تا حد نگاہ. یہی ہے انسانوں کی بھی ایک فصل ہے نا، انسانوں کی پوری نسل ہے، جنریشن ہے، ٹھیک ہے. جوانی کی عمر کو پہنچتی ہے، پتہ چلتا ہے قوم کو، قبیلے کو، کنبے کو، ہاں بھئی یہ اتنے کڑیل جوان ہیں اس فیملی کے اندر، اس محلے میں، اس شہر میں، اس قوم کے اندر. پھر کیا آتا ہے؟ اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آتی ہے، وہ جنگ کی آزمائش ہوتی ہے، یا اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آتی ہے، وہ آسمانی آفت ہوتی ہے، پوری کی پوری جنریشن جو ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی مثال بھی ایک کھیتی کی سی ہے. وہ سائیکل چھوٹا سا ہے کھیتی کا، اس سے عبرت حاصل کرو. انسانوں کی بھی ایک نسل ہے، ایک فصل ہے، بس ایک وقت کے بعد وہ کٹتی ہے، نئی نسل آ جاتی ہے، نئی جنریشن آ جاتی ہے. دیکھیں جو اس وقت دنیا میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں، شاید ہی 100 سال کے بعد شاید ہی ان میں سے کوئی ایک ہو. انسان کی اتنی لائف ہے، میکسیمم اب آپ کہیں کہ 100 سال میں ایک جنریشن کٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. یعنی 100 سال بعد ہم یہاں نہیں ہوں گے. غالب گمان یہی ہے، مطلب اتنی لمبی عمریں ہوتی نہیں، ایوریج ایج ہمارے ابھی 60 کے قریب ہے. کیسی ہوگی دنیا اللہ بہتر جانتا ہے. آج سے 100 سال پہلے ہم جان سکتے ہیں، 100 سال بعد میں نہیں جان سکتے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ بار بار جو ہے، جو ایک سائیکل ہے فصلوں کا، چونکہ وہ جلدی مکمل ہو جاتا ہے تو اس کی طرف اشارہ کر کے انسانوں کو جو ہے وہ نصیحت کرواتے ہیں کہ جیسے فصل نے اپنا سائیکل مکمل کر لیا، اسی طرح انسانوں نے بھی اپنا سائیکل مکمل کر کے اللہ کے حضور پیش ہو جانا ہے. نیکسٹ آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ مشرکین کے جو معبود ہیں جن کی وہ عبادت کرتے تھے، قیامت والے دن وہ ان مشرکین سے بیداری کا اظہار کریں گے. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور قیامت والے دن ہم ان سب کو جمع کریں گے. ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ، پھر ہم ان لوگوں سے کہیں گے جنہوں نے شرک کیا تھا تم اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جاؤ، اور جن کو تم پوچھتے تھے وہ اپنی جگہ پہ. فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، تو ہم ان کو جدا جدا کر دیں گے. وَقَالَ شُرَكَاؤُ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، تو جن کی یہ عبادت کرتے تھے، جن سے یہ دعائیں مانگتے تھے، استغاثہ کرتے تھے، نظر نیاز دیتے تھے، وہ کہے گے یا اللہ یہ تو ہماری عبادت نہیں کرتے تھے. حضرت عیسیٰ ابن مریم کو وہ اللہ کا بیٹا قرار دے کے ان سے استغاثہ کرتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں. تو حضرت عیسیٰ ابن مریم کیا کہیں گے اللہ کے دربار میں علیہ الصلوۃ والسلام؟ یا اللہ یہ میری عبادت نہیں کرتے تھے، میں نے تو کبھی بھی نہیں کہا، میرے تو خبر ہی نہیں ہے. مسلمانوں میں اب جن اولیاء اللہ کی عبادت شروع کر دی گئی، شاہ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ، یا اور مزاروں پہ آپ دیکھ لیں کہ بڑے بڑے بزرگ ہمارے، حضرت علی حجویری علیہ رحمہ، اب انہوں نے تو کبھی بھی نہیں کہا کہ میری قبر پہ آ کے طواف کرنا یا سجدے کرنا، یا اللہ کو چھوڑ کے جو ہے وہ مجھے جو ہے وہ پوجنا شروع کر دینا. ٹھیک ہے. یا مسجد میں سجدہ کرنے کے بجائے جو ہے وہ یہاں دربار پہ آ کے سجدہ کرنا، یا مسجد میں وقت گزارنے کے بجائے میری قبر کے پاس بیٹھ کے وقت گزارنا، اس کا مجاور بن جانا. مجاور بننا ہے تو بھائی اللہ کے گھر کا مجاور بنو. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے تو مساجد کا تذکرہ کیا، مساجد کی فضیلت بیان کی ہے قرآن مجید کے اندر، مزاروں کی فضیلت تھوڑی بیان کی ہے، بلکہ پکی قبر کر جو ہے وہ بنانے سے اللہ کے وسلم نے منع فرما دیا، اور یہ کہا کہ ایک بالش سے زیادہ قبر اونچی نہ کرو، اس لیے کہ تاکہ شرک کے رستے نہ پیدا ہوں. تو ہم نے وہ سارے کام کیے. آج مزاروں کو آباد کر کے بیٹھے ہیں، مسجد ویران پڑی ہوئی ہیں. فَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، بس اللہ گواہ ہے ہمارے اور تمہارے درمیان، ہم تو تمہاری عبادت سے غافل تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. تو وہ بزرگ تو اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ کے ان کا مقام اور مرتبہ تھا، وہ تو اللہ کے یہاں پہنچ گئے. پچھلوں نے ان کے ساتھ جو کیا سو کیا، وہ غلط کیا. جی نیکسٹ آیات میں قرآن مجید کے بارے میں ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا میریکل ہے، ایسا معجزہ ہے کہ اس جیسا کلام لانا ممکن نہیں ہے، اور یہی اس کے سچا کلام ہونے کی دلیل ہے. یعنی قرآن مجید اللہ کی طرف سے ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ قرآن خود کہتا ہے کہ اس کے لیے ایک ٹیسٹ تمہارے پاس یہ ہے کہ اس جیسی کوئی ایک آیت لے آؤ. تو جن لوگوں کی طرف قرآن نازل ہوا ان کو بھی یہ چیلنج دیا گیا، جنہوں نے سب سے پہلے قرآن کا انکار کیا. وہ شاعر تھے، اپنی زبان پہ عبور رکھتے تھے، لیکن وہ اس جیسی ایک آیت یا صورت نہیں لا سکے. ام یقولون افترا، یہ کافر اور مشرک کہتے ہیں کہ آپ نے یہ قرآن اپنی طرف سے بنا لیا. آپ انہیں کہتے ہیں اگر میں نے بنا لیا تو تم بھی بنا لو. قل فاتوا بسورۃ مثلی، اچھا پھر اس جیسی ایک صورت ہی لے آؤ. اگر سمجھتے ہو یہ اللہ کا کلام نہیں، یہ انسانی کلام ہے، میں نے اپنی طرف سے کوئی شاعری کی ہے تو تم بھی شاعر ہو، لے آؤ ایسی کوئی صورت. وَدُعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور دیکھو اللہ کے علاوہ جن کو جمع کر سکتے ہو، سارے عرب کے شاعر جمع کر لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. بل کذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، بلکہ اصل میں جس چیز کا وہ احاطہ نہیں کر سکے اپنے علم کے ذریعے سے، جس کا مقام اور مرتبہ نہیں پہنچا سکے، اس کو وہ جھٹلانے میں لگے ہیں. ولما يأتم تاویلہ، ابھی تک ان کے اوپر حقیقت نہیں کھلی. كذلك كذب الذين من قبلهم، اس سے پہلی قومیں بھی اسی طرح اللہ کے معجزات کو جھٹلاتی رہیں. فانظر كيف كان عاقبۃ الظالمین، تو آپ دیکھیں ظالموں کا کیا انجام ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے کیا عذاب آتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ، سب سے بڑا میریکل یہ قرآن مجید ہے.
قرآن مجید کس اعتبار سے اللہ کا معجزہ ہے؟ اس اعتبار سے بھی کہ اس جیسا کلام لانا ممکن نہیں ہے، اپنی لنگوسٹکس کے اعتبار سے، اپنی زبان کے اعتبار سے، اپنی بلاغت ریٹورک کے اعتبار سے، اور قرآن مجید اس اعتبار سے بھی اللہ کا معجزہ ہے کہ اس نے فیوچرز کے بارے میں پریڈکشنز کی، جبکہ یہ نازل ہو رہا تھا فیوچر کے بارے میں کہ یہ ہونے والا ہے، اور وہ پریڈکشن جو ہے وہ پوری ہو گئی۔ نیکسٹ آیات کے اندر یہ بات بیان کی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یا کسی رسول کے پاس بھی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں ہوتا۔ نفع اور نقصان صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ کل لا املک لنفسی ضرا ولا نفع، ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں کہہ دیں میں اپنے لیے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں، الا ماشاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ جس کو نفع چاہیے اللہ سے نفع مانگے، جس کو کوئی فائدہ چاہیے اللہ سے مانگے، جس کو کسی نقصان سے بچنا ہے اللہ سے پناہ مانگے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو واضح کر دیا لا املک، میں نہیں اختیار رکھتا لنفسی، اپنی جان کے لیے، ضرا ولا نفع، کسی نقصان اور نہ کسی نفع کا۔ اب وہ کہتے ہیں نہیں، اصل میں اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مستقل بذات جو ہے یہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، باقی اللہ نے آپ کو بنا دی ہے، یعنی مستقل بذات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے نہیں دے سکتے لیکن اللہ سے لے کے دیتے ہیں، یعنی اللہ نے اپنے اختیارات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی اس لیے ہم آپ سے مانگتے ہیں، حالانکہ یہ بالکل غلط توجیہ ہے اس کی۔ یہی توجیہ مشرکین مکہ نے بھی گھڑی ہوئی تھی، ان کا جو تلبیہ ہے جو طواف کرتے ہوئے وہ پڑھتے تھے، جو صحیح روایتوں میں آیا ہے، صحیح مسلم کی روایت میں بھی ہے، وہ تلبیہ کیا تھا؟ وہ تلبیہ اسی سے شروع ہوتا ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، ہے یا اللہ حاضر میں حاضر، یا اللہ آپ کا کوئی شریک نہیں، ہاں سوائے اس شریک کے کہ جس کو تو نے اپنا شریک بنایا، تیرا کوئی شریک نہیں سوائے اس شریک کے کہ جس کو تو نے اپنا شریک بنایا، اور تو اس کا مالک بھی ہے، ٹھیک ہے، وہ جو شریک تو نے بنایا تو اس کا مالک بھی ہے۔ وہی کانسیپٹ بالکل حدیثوں میں آیا، وہ یہی کہتے تھے مستقبل بذات، تو یہ نہیں ہے بت، مستقبل بذات نہیں ہے، ان کو اللہ نے دیے ہیں اختیارات، اور ان بتوں کے پیچھے بھی کیا ہے نیک پرسنالٹیز تھی جن کو اللہ نے اپنے اختیارات تقسیم کیے تھے، ان کا کہنا یہ تھا مشرکین مکہ کا، بہنی وہی عقیدہ اس وقت ہمارے یہاں اس امت میں موجود ہے، تعویلیں کر کر کے اسی شرک کے اوپر جو ہے وہ لگایا ہوا ہے۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے، شرک کے معاملے میں بہت زیادہ ڈرنا چاہیے۔ اور بھائی اگر وہ مواحد ہیں بھی، جو بھی آپ ان کو برا نام بھی دے دو، وہابی بنا دو، کچھ بھی، کیا کہہ رہے ہیں اللہ سے مانگو، وہ اللہ سے مانگنا کوئی بری بات ہے؟ اللہ سے مانگنا کوئی بری بات ہے؟ اللہ سے مانگنے کو تیار نہیں ہے، ادھر ادھر جو ہے وہ، اور پھر یہ کہتے ہیں جی ہم مانگتے ہیں تو ہمیں مل جاتا ہے۔ تو مجھے بتائیں جو بت سے مانگ رہا ہے اس کو نہیں مل رہا؟ مطلب ہندوؤں کے یہاں بچے نہیں ہو رہے، ان کو دنیا کی نعمتیں نہیں مل رہی، وہ تو اللہ سے نہیں مانگ رہے، ٹھیک ہے؟ تو جو بتوں سے مانگ رہا ہے مل تو اس کو بھی رہا ہے، اللہ نے تو آزمائش لگائی ہوئی ہے، اللہ نے تو آزمائش دنیا میں لگائی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی ہمیں یہ کہا یہ چیز نہیں ہے کہ جی بھائی میرا کام ہو جاتا ہے، بھائی کام چھوڑیں، بچہ تو بدکاری کریں گے پھر بھی ہاتھ میں آ جائے گا، ٹھیک ہے، زنا سے بھی بچہ مل جائے گا اور نکاح سے بھی مل جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے روکا ہے اس طریقے سے بچہ حاصل نہیں کرنا، اس طریقے سے حاصل کرنا، تو اس لیے شرک سے بھی تمہارا کام ہو جائے گا، تمہیں اولاد مل جائے گی، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم ہمیں یہ نہیں دیا، یہ طریقہ نہیں سکھایا کہ اس طرح سے جو ہے وہ تم اولادیں حاصل کرو، وہ آزمائش ہے۔ اللہ نے جو تقدیر میں لکھا ہے وہ تو مل کے رہنا ہے، بھلے بت کو سجدہ کریں، بھلے مزار پہ جا کے ماتھا ٹیکیں، بھلے اللہ سے مانگیں، جو اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے۔ اب انسان شرک کے راستے پہ چل پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی آزمائش لگا دیتا ہے، وہ کہتا ہے جی میرے کام ہو رہے ہیں۔ سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ میرے کام ہو رہے ہیں، کام تو ہندو کے بھی ہو رہے ہیں، سب کے ہو رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ ان کو کہہ دیں کہ میں کسی نفع نقصان کا مالک نہیں، الا ماشاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ اللہ جو فیصلہ کرتا ہے نبی کے بارے میں وہی فیصلہ جاری ہوتا ہے، تو جب نبی کے بارے میں جاری ہوتا ہے تو سب انسانوں کے بارے میں بھی جاری ہوتا ہے۔ لکل امت اجل، ہر امت کے لیے اللہ نے ایک وقت مقرر کر دیا، اذا جاء اجلہم، جب ان کا وقت آ جائے گا، فلا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، تو ایک گھڑی نہ آگے بڑھیں گے نہ پیچھے رہیں گے۔ ہر شخص کا اللہ نے ایک وقت مقرر کر دیا، اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے، ہر امت کا ایک وقت مقرر کر دیا، اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ نیکسٹ آیات میں قرآن کے بارے میں کہا کہ قرآن جو ہے وہ روحانی بیماریوں کے لیے شفا ہے، روحانی بیماریوں کے لیے۔ ایک بیماری ہے جسمانی بیماریاں، ٹھیک ہے، قرآن میں جسمانی بیماریوں کی بھی شفا ہے۔ بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں وہ کینسر کی مرض میں مبتلا ہوتے ہیں، قرآن پڑھنے سے ٹھیک ہو جاتے ہیں، ہو جاتی ہے، شفا مل جاتی ہے بعض لوگوں کو، کہ بعض بیماریوں کا سبب جو ہے وہ شیطان ہوتا ہے، شیطان کا اثر ہوتا ہے، انسان صحت مند ہو جاتا ہے۔ لیکن اصل میں قرآن کن بیماریوں کا علاج ہے؟ وہ جو سینوں میں پیدا ہو جاتی ہیں، جو دل میں پیدا ہوتی ہیں، حسد ہے، تکبر ہے، بغض ہے، نفرت ہے، عداوت ہے، نفاق ہے، کفر ہے، بزدلی ہے، سستی ہے، کاہلی ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری جو ہے وہ رذائل نفس جنہیں کہتے ہیں، ان بیماریوں کا علاج کیا ہے؟ قرآن ہے۔ قرآن ان کو کھرچ کے تمہارے قلب سے نکالتا ہے، تمہارا تزکیہ کرتا ہے، تمہاری پیوریفیکیشن کرتا ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو اللہ کی طرف سے نصیحت آ چکی، وشفاء لما فی الصدور، اور یہ شفا بھی ہے اس کے لیے جو سینوں میں ہے۔
سینوں میں. وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ ہدایت بھی ہے، بک آف گائیڈنس بھی ہے، رحمت بھی ہے اہل ایمان کے لیے. قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ قرآن، یہ اللہ کی نعمت ہے، اس پہ تم کو خوشی منانی چاہیے. وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، جو بھی تم جمع کر رہے ہو، یہ مال و دولت، یہ مال و اسباب، یہ جتھے، یہ سب کچھ، ان سب نعمتوں میں سب سے ٹاپ کے اوپر جو اللہ نے تمہیں دے رکھی ہے وہ قرآن کی نعمت ہے. تو قرآن کی قدر کرنی چاہیے، کہنے کا مقصد یہ ہے. قرآن کے ساتھ انسان کو تعلق بنانا چاہیے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے، قرآن پہ عمل کرنا ہے، قرآن کے دیے ہوئے نظام کو قائم کرنا ہے، قرآن کو دوسروں تک پہنچانا ہے. قرآن مجید کے بنیادی حقوق ہیں، قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق ہونا چاہیے. نیکسٹ آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی تم کوئی نیکی کرتے ہو تو تم ہماری نظر میں ہوتے ہو. بہت بڑی بات ہے. جیسے ہم ایک نیکی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم ہماری نظر میں ہو. ایسا نہیں کہ ہم بے خبر ہیں، نہیں. وما تکون فی شان، جب بھی تم کسی کیفیت میں ہوتے ہو. وما تتلو منہ من قرآن، اور جب تم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہو، اس کی تلاوت کر رہے ہوتے ہو. ولا تعملون من عمل، یا کوئی اور نیکی کا کام کر رہے ہو، نماز پڑھ رہے ہو، صدقہ کر رہے ہو، ذکر اذکار کر رہے ہو، تلاوت کر رہے ہو. الا کنا علیکم شہودا، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں تمہیں، ٹھیک ہے، ہم تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایسی ہے نا، جیسے آپ کا کوئی امپلائی ہے، زیادہ محنت کر رہا ہے تو اس کے دل میں ہوتا ہے نا کہ میرا مالک مجھے دیکھے گا تو خوش ہوں گے، یار یہ اوور ٹائم لگا رہا ہے، اتنی جان مار رہا ہے. تو عین آپ نے اگر کوئی CCTV کیمرہ لگایا تو عین اس کے سامنے مطلب بیٹھ کے وہ زیادہ محنت کرتا ہے کہ کسی طرح مالک کی نظر پڑ جائے. تو اللہ تعالیٰ وہی بات کریں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، پہلی دیکھ رہا ہے، تمہاری محنتوں کو دیکھ رہا ہے. جو محنت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں. استفیضون فیہ، جب بھی تم اس کام میں مشغول ہوتے ہو تو ہم تمہارے اوپر گواہ آتے ہیں، ہم تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. وما یعزب عن ربک من مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء، دیکھو تمہارے رب سے زمین کے اندر کوئی ذرہ اور آسمان کے اندر کوئی ذرہ برابر چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے، کچھ بھی پوشیدہ نہیں، سب اس کے سامنے ہے، سب. تو کیمرے کی آنکھ تو دیکھ رہی ہے، لیکن اللہ وہ بھی دیکھ رہا ہے. ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین، اور نہ ہی ذرے سے چھوٹی اور نہ ہی اس سے بڑی، ہر چیز سب اللہ نے لکھ رکھا ہے. چھوٹا بڑا تمہارا عمل سب اللہ کی نظر میں ہے، سب. ایون کہ انسان نیکی کی نیت کرتا ہے وہ بھی لکھی جاتی ہے، اس میں بھی اجر لکھا جاتا ہے. نیکی کی نہیں ہے، صرف اس کی نیت، ارادہ کی ہے کہ میں یہ نیکی کروں گا، اس کو بھی لکھ لیا جاتا ہے اس کے اعمال نامے میں نیکی کے طور پہ. نیکی کر لے تو پھر اس کا اجر تو 10 سے 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. نیکسٹ آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اولیاء اللہ کون ہے. ہمارے یہاں اولیاء اللہ کا ایک خاص کانسیپٹ ہے، بس کوئی کرامتیں دکھا دیں، ہوا میں اڑ کے دکھا دیں، ٹھیک ہے، یہ کر دیں وہ کر دیں، آگ میں سے چھلانگ لگا لیں. یہ ساری کرامتوں کا جو کانسیپٹ ہمارے یہاں ہے یہ سارا ہندوانہ کلچر سے آیا. اولیاء اللہ کا تعلق کرامتوں سے نہیں ہے. قرآن جب اولیاء اللہ کو ڈیفائن کرتا ہے 2 کریکٹرسٹک بیان کرتا ہے کہ اولیاء اللہ کون ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اولیاء اللہ پہ نہ تو کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں. الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان اور تقوی، مسلسل تقوی کی حالت میں رہتے ہیں. بس اہل ایمان تو ہم سب ہیں. ایک اور صفت پیدا کر لیں کہ ہمیشہ ہمارے اندر اللہ کا تقوی غالب ہو. تقوی کسے کہتے ہیں؟ کہ اللہ کا ایسا ڈر اور خوف جس کی وجہ سے میں حرام سے بچ جاؤں. اللہ کا ایسا ڈر اور خوف جس کی وجہ سے میں حرام سے بچتا رہوں. بس یہی اللہ کا ولی ہے بھائی. اللہ کے ولی کے سر پہ سینگ تھوڑے ہوتے ہیں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو ہمارے ہاں جو ہے یہ چیزیں عام کر دی گئی ہیں کہ اللہ کا ولی، اس کی ایسی کرامتیں اور یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے. وہ قصے کہانیاں جو لکھی ہوئی ہیں، فلاں اللہ کے ولی نے جو ہے وہ درخت کے ساتھ دھاگے کے ساتھ الٹے لٹک کے اور 25 سال پتہ نہیں کنویں میں لٹک کے عبادت کی، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا. وہ جتنی مرضی کہانی جو ہے وہ بنا لیں آپ، لوگوں کو چیزیں فیسینیٹ کرتی ہیں. وہی جو ہندوانہ کلچر میں وہاں انہوں نے بتوں کے حوالے سے کہانیاں بنائی ہوئی تھیں، وہ یہاں پہ جو ہے وہ ہمارے یہاں عام ہو گئی. جو اللہ کا سچا ولی ہوتا ہے، کرامت کا ہم انکار نہیں کر رہے، کرامت ہوتی ہے، لیکن اللہ کا جو سچا ولی ہوتا ہے وہ کرامت کبھی پسند نہیں کرتا کہ اس کی کرامت ظاہر ہو. بلکہ اہل علم کا تو کہنا یہ ہے کہ جیسے عورت جو ہے وہ اپنے پیریڈس کو چھپاتی ہے، مینسز کو چھپاتی ہے، اسی طرح اللہ کا جو سچا ولی ہوتا ہے اپنی کرامت کو چھپاتا ہے. وہ ایسے نہیں کرامتیں بیان کرتا ہے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، نہیں، ایسا نہیں. تو کرامت ہو جاتی ہے، کرامت وہ کر نہیں سکتا، وہ اللہ کے حکم سے ہو جاتی ہے. صحابہ کرام کی کرامتیں تھیں، ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں، وہ ہیں. لیکن ہمارے یہاں یہ جو اس کرامت کے نام پہ پورا ایک قصے کہانیوں کا ایک بازار جو ہے وہ گرم کر دیا گیا. جھوٹی جو ہے وہ روایتیں گھڑ کے، قصے کہانیاں گھڑ کے ان کو کرامتوں کے نام پہ معروف کیا گیا اور دین اسی کو بنا لیا گیا. کرامت کا کیا تعلق دین سے؟ دین کا تعلق تو صرف پریکٹس سے ہے. اللہ کے ولی ہونے کا تعلق حضرت جنید بغدادی، جن کو سید الطائفہ کہتے ہیں، یعنی صوفیاء کے سردار ہیں جنید بغدادی علیہ رحمہ، حضرات صوفیاء کے، اور سب حضرات صوفیاء ان کو مانتے ہیں. ایک صاحب
مطلب لوگ آتے تھے ان کی مجلس میں بیٹھتے تھے اپنی اصلاح کے لیے، وہ مینٹور تھے، مربی تھے، تربیت کرتے تھے. تو ایک صاحب آئے، کافی عرصہ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ کی مجلس میں رہے، ان کی نصائح اور ان کی نصیحتیں وغیرہ واضح و نصیحت سنتے رہے. پھر کیا ہوا، کچھ عرصے بعد انہوں نے اجازت مانگی کہ میں جانا چاہتا ہوں. تو حضرت نے پوچھا بھائی کیوں جانا چاہ رہے ہو؟ کہتے جی مسئلہ یہ ہے کہ میں تو بہت کچھ سوچ کے آیا تھا لیکن یہاں ملا کچھ نہیں. تو انہوں نے کہا بھائی کیا سوچ کے آئے تھے؟ میں نے سوچا تھا کوئی بڑی کرامتیں ورامتیں ہوں گی، آپ کی تو کوئی کرامت نہیں دیکھی. تو انہوں نے کہا مجھے صرف ایک بات بتا دو، اتنا عرصہ تم میرے ساتھ رہے ہو 10 سال، تم نے کبھی دیکھا کہ میں نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کی ہو، کبھی حرام کا ارتکاب کیا ہو؟ اس نے کہا نہیں. انہوں نے کہا اس سے بڑی کوئی کرامت نہیں. اگر اللہ تمہیں دین کا صحیح سمجھ اور شعور عطا کرے تو اس سے بڑی کوئی کرامت نہیں ہے کہ ایک بندہ حرام سے بچ رہا ہے، یعنی اللہ اسے بچا رہا ہے، اور ایک بندہ سنت رسول کی اتباع کر رہا ہے. اس سے بڑی کرامت کیا ہے؟ اس سے بڑا اللہ کا ولی کون ہے؟ ٹھیک ہے. تو کرامتیں مطلب ہوا میں، وہ ہوا میں اسی وقت تک اڑتے تھے جب تک ہوائی جہاز نہیں ایجاد ہوا تھا. جب سے ہوائی جہاز ایجاد ہو گیا تو اب کوئی ولی ہوا میں بھی نہیں اڑ سکتا. یا تو ولی سارے ختم ہو گئے، ٹھیک ہے، ہوا میں اڑنے والے. جی نہیں، ٹکرا تو نہیں سکتے، خیر یہ بات تو نہیں ہے، چلیں ٹکرا بھی سکتے ہیں. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ لوگ بہت زیادہ زور دیتے ہیں، ہاں جی آپ کرامتوں کا انکار کریں، کرامتوں کا. او بھائی ساری کرامتیں ماضی میں ہونی تھیں، کوئی آج بھی کر دو، کوئی آج بھی کر دو، وہ جو ساری کتابوں میں لکھی ہیں کوئی آج بھی دکھا دو. آج تو کچھ بھی نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے. لیکن ہوگا کیا، آج سے 50 سال بعد انہی لوگوں کی کرامتیں بن جائیں گی جو آج موجود ہیں. یقین مانیں آج سے 100 سال بعد انہی لوگوں کی کرامتیں معروف ہوں گی جو آج موجود ہیں، اور ان کی کرامتیں ہمیں نظر نہیں آ رہی. انسان ایسا ہی ہے، جب کوئی چلا جاتا ہے اس کے نام پہ جو ہے وہ ہم کہانیاں گھڑ کے عام کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایسے دین سے ہم نے بچانا ہے لوگوں کو. قرآن کے ساتھ جوڑے، قرآن پڑھ پڑھ کے سنائیں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک اللہ کے ولی ان پہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوتے ہیں. الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لے کے آئے اور تقوی اختیار کرتے رہے. نیکسٹ کیا ہے، فرعون کے غرق ہونے کا قصہ بیان کیا گیا. بنی اسرائیل کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا تھا ان کی ہدایت کے لیے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا کہ ایک تو آل فرعون کو دعوت دینی ہے، اور دوسرا بنی اسرائیل کو وہاں سے نکالنا ہے مصر سے، اور واپس ان کے وطن میں یعنی فلسطین میں لے جانا ہے. تو اب جب لے کے نکلے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور راستے میں بحر کلزم کو انہوں نے پار کیا اور سمندر کا پانی کھڑا ہو گیا دیواروں کی طرح. تو وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، تو ہم نے بنی اسرائیل کو کیا کیا، سمندر پار کروا دیا. فاتبعهم فرعون وجنودہ بغیا وعدوا، اب ان کا پیچھا کیا فرعون نے. فرعون کو، آل فرعون کو جب پتہ چلا کہ راتوں رات بنی اسرائیل نکل گئے ہیں تو اس نے اپنے لشکر سمیت ان کا پیچھا کیا. حتیٰ اذا ادرک الغرق، اب بنی اسرائیل تو نکل گیا، پانی تو کھڑا تھا، تو انہوں نے کہا ہم بھی نکل جائیں گے. انہوں نے بھی اپنے گھوڑے ڈال دیے. تو جیسے انہوں نے گھوڑے ڈالے تو پانی آپس میں مل گیا، اب وہ دریا میں ڈوبنے لگے. تو اس وقت فرعون نے کیا کہا، آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بی بنو اسرائیل وانا من المسلمین، میں اب ایمان لاتا ہوں، میں خدا نہیں ہوں، خدا وہ ہے جو بنی اسرائیل کا خدا ہے، میں اس پہ ایمان لاتا ہوں اور میں مسلمان ہوتا ہوں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا، آن، کیا اب نہیں، اب نہیں، اب نہیں. وہی ہے نا کہ جب بندہ مرنے کے قریب ہوتا ہے فرشتے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر بندہ کہتا ہے یا اللہ اب میں توبہ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں، اب توبہ نہیں. یہ تو وہی معاملہ ہو گیا، 3 گھنٹے تھے آپ کے پاس پیپر دینے کے لیے، 3 گھنٹے تو آپ کھیلتے رہے، ادھر ادھر دیکھتے رہے. جب 3 گھنٹے پورے ہو گئے، انویجیلیٹر آ گیا پیپر لینے کے لیے، تو اب آپ نے کہا جی اب میرے ذہن میں نقطہ آیا، ذرا لکھنے دو. تو وہ کیا کرے گا، آپ کو لکھنے دے گا، پیپر کھینچ لے گا. ٹھیک ہے، جاؤ گھر جاؤ. تو یہی معاملہ ہے انسان کا کہ جب فرشتے آ جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں بھائی وقت پورا ہو گیا، معذرت، اب کوئی وقت نہیں ہے تمہارے پاس. الآن وقت ایسا ہی تھا قبل وکنت من المفسدین، اب تم ایمان لاتے ہو حالانکہ اس سے پہلے تم نافرمانی کر چکے. وکنت من المفسدین، اور تم فسادیوں میں سے تھے. فالیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیہ، تو آج کے دن ہم تمہارے بدن کو نجات دیں گے. فرعون کو کہا نا تمہارے بدن کو آج کے دن ہم نجات دیں گے تاکہ وہ پچھلوں کے لیے نشانی اور عبرت بن جائے. آج بھی کچھ ممیز وغیرہ پڑی ہیں مصر میں، جائیں آپ وہاں پہ میوزیمز کے اندر، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے رامسس دوم اس کو کہتے تھے، جس کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ مبعوث کیے گئے تھے. ویسے تو یہ پوری آپ کہیں کہ یہ ایک خاندان تھا آل فرعون، نسل در نسل جو ہے وہ ان کی بادشاہت چلتی تھی. لیکن جس فرعون کی زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے تو اس کا نام رامسس دوم تھا. اب کہا جاتا ہے کہ اس کی لاش ملی ہے اور وہ مصر کی میوزیم میں پڑی ہے، تو بہت عرصے تک وہ بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بنا رہا.
وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور اکثر لوگ ہماری آیات سے کیا ہے؟ غافل ہیں۔ نیکسٹ آیات کے اندر حضرت یونس علیہ السلام، یعنی جن کے نام پہ یہ سورہ مبارکہ ہے، ان کی قوم کا قصہ بیان کیا گیا کہ یہ نینوا کی بستی کی طرف آئے تھے، جو اوپر جو ہے وہ ساؤتھ عراق کے اندر تھی، تو اس کی آبادی کو 1 لاکھ کے قریب تھی۔ تو انہوں نے اپنی قوم کو ڈرایا، قوم کے لوگ ایمان نہیں لائے، تو انہوں نے کیا کیا کہ عذاب کی وعید سنا کے وہاں سے چل پڑے۔ اللہ کی طرف سے یہ تو طے تھا کہ عذاب آنا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے ابھی تک عذاب کا حکم نہیں آیا تھا۔ تو یونس علیہ السلام نے اپنی طرف سے عذاب کی وعید ان کو سنائی، جو کہ آنا تو تھا ہی، اور وہاں سے بستی سے نکل گئے۔ اب اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ ایک نبی جو ہے وہ اللہ کے حکم کے بغیر اپنے اسٹیشن کو چھوڑے، تو انہوں نے اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا تھا۔ تو جب وہ کشتی میں سوار ہوئے وہاں سے نکلنے کے لیے، تو اب اس کشتی میں مطلب طوفان آ گیا، مطلب آپ کہہ لیں دریا کے اندر، موجوں کے اندر طغیانی آ گئی، تو اب کشتی ڈولنے لگی۔ تو لوگوں نے کہا کہ کوئی اپنے مالک کا بھاگا ہوا غلام ہے، قرآن اندازی کرتے ہیں۔ قرآن اندازی کی گئی تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا، تو انہوں نے کہا جی ان کو تو اٹھا کے پھینکو باہر۔ تو ان کو اٹھا کے پھینک لیا گیا، پھر ایک مچھلی نے ان کو نگل لیا، تو وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے، جس کا تذکرہ آگے بھی آئے گا سورہ انبیاء میں۔ تو اب حضرت یونس علیہ السلام جو ہے ان کا معاملہ کیا تھا کہ وہ چونکہ اللہ کی اجازت کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، تو اب عذاب تو آیا ان کے اوپر، لیکن عذاب نازل نہیں ہوا۔ عذاب کو انہوں نے دیکھا، اترتا ہوا دیکھا، اور چونکہ حضرت یونس علیہ السلام نے ڈرایا بھی ہوا تھا، تو ساری قوم باہر نکلی اپنے بچوں کو، عورتوں کو لے کے، اور ساری قوم گڑ گڑائی اور ایمان لے آئی۔ حالانکہ عذاب کے وقت میں اللہ تعالیٰ ایمان قبول نہیں کرتے، لیکن صرف اس قوم کا ایمان قبول کیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ نبی جو ہے ان کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، اس کا ان کو مارجن دیا گیا۔ تو قرآن نے اس کا تذکرہ کیا، فلولا کانت قریۃ آمنت فنفع ایمانها الا قوم یونس، یعنی آل فرعون بھی ایمان لائے تھے نا، لیکن اللہ نے ان کو پکڑ لیا۔ تو اس کے تناظر میں کنٹیکس میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی کوئی قوم ایمان لے کے آتی ہے، جب اس کی پکڑ آ جاتی ہے اس وقت، تو وہ ایمان اس کو فائدہ نہیں دیتا، سوائے قوم یونس، ان کا معاملہ الگ تھا۔ لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیات الدنیا، جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے دنیا کی زندگی کا عذاب ان سے ٹال دیا، ومتعناہم الی حین، اور ایک وقت تک کے لیے ہم نے ان کو دنیا میں مزید رہنے دیا۔ ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلہم جمیعا، دیکھو اگر آپ کا رب چاہتا تو سارے ایمان والے ہوتے، سارے، اللہ کے لیے مشکل نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا، اللہ نے انسان کو اختیار دیا۔ افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے کہ وہ مومن ہو جائیں؟ نہیں، آپ نے مجبور نہیں کرنا، آپ نے رکھنا ہے۔ اللہ نے جب چائس دی ہے تو آپ نے بھی چائس رکھنی ہے، آپ نے لوگوں کو مجبور نہیں کرنا، ان کے سامنے رکھنا ہے۔ مجبور کرنا ہوتا تو اللہ مجبور کر لیتا، زبردستی مسلمان بنانا ہوتا تو اللہ خود بنا کے بھیج دیتا، آپ کو تکلیف دینے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں چائس رکھی ہے، چائس اس لیے رکھی ہے کہ یہ امتحان ہے، تو امتحان میں چائس ہوتی ہے، اس میں مجبوری نہیں ہوتی۔ نیکسٹ آیات جو کہ آخری رکوع ہے 11ویں پارے کا، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ لوگوں کا تذکرہ کیا جن میں شرم و حیا حد سے زیادہ تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے، لیکن بہرحال ان کا نام تو نہیں ہے، لیکن ایک آپ کہہ لیں کہ کردار کا ذکر اللہ نے کیا جن میں شرم و حیا حد سے زیادہ تھی۔ ایون کہ جب وہ واش روم میں بھی جاتے تھے تو اس وقت بھی انہیں محسوس ہوتا تھا کہ اگر ہم نے اپنے کپڑے اتارے تو ہم اللہ کے سامنے کیا ہیں، بے لباس ہو جائیں گے، اور وہ اس کو پسند نہیں کرتے تھے۔ تو انہیں کہا گیا کہ نہیں، اللہ سے شرم و حیا انسان کی کیا ہے، مطلب اللہ کے لیے تو تمہارے کپڑے کچھ معنی نہیں رکھتے نا، تو اپنے آپ کو مشقت میں مت ڈالو، مشقت میں مت ڈالو۔ الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے سینوں کو کیا مروڑتے ہیں تاکہ وہ اللہ سے چھپ سکیں۔ بھائی اللہ سے تو آپ نہیں چھپ سکتے، اللہ سے تو نہیں چھپ سکتے۔ الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون، سن رکھو جب وہ کپڑوں میں لپٹے ہوتے ہیں اس وقت بھی اللہ تعالیٰ ان کے ظاہر کو اور ان کے باطن کو دونوں کو جانتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ تو سینوں کے بھید بھی جانتا ہے۔ تو اللہ سے کوئی اس طرح کی شرم و حیا نہیں، اپنے آپ کو خواہ مشقت میں مت ڈالو۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے جی۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد۔ چلیں جی بتائیں جی آج پھر کیا سیکھے آپ لوگوں نے؟ جی کون بتائے گا جی؟ آپ بتاؤ گے؟ چلو بتاؤ شاباش۔ ہاں ماشاء اللہ، جب آپ نیکی کرتے ہو تو آپ میری نظر میں، ماشاء اللہ۔ ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ یار، اس کو تو میں خود میں دوں گا، ادھر ادھر
ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلو شاباش شاباش. ہاں جب کوئی طالب علم اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، اب آپ بھی طالب علم ہیں نا، یہاں علم حاصل کرنے کے لیے آئے، یہ خوشخبری آپ کے لیے بھی ہے. جب کوئی طالب علم علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، اور قرآن کے علم سے بڑھ کے کیا علم ہوگا، ٹھیک ہے، تو مچھلیاں اس کے لیے سمندر کی تہہ میں دعا کرتی ہیں، چیونٹیاں بلوں میں اس کے لیے استغفار کی دعا کرتی ہیں، یا اللہ اس کو معاف کرنا ہے، یا اللہ اس کو معاف کرنا ہے. اور فرشتے اس کے لیے کیا کرتے ہیں، اپنے پر بچھاتے ہیں. جی نبی کے پاس اختیار نہیں ہوتا کہ کسی کو کامیابی یا ناکامی دے، یہ اختیار اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے. جی ہاں جب انسان پہ مشکل آتی ہے تو اللہ کی طرف دوڑتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، لیکن جب اس کی مشکل دور ہو جاتی ہے، آزمائش ٹل جاتی ہے، تو پھر اللہ سے غافل ہو جاتا ہے. جی بہترین شخص وہ ہے جو آزمائش کے وقت بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اور خوشحالی میں رہتا ہے. ہاں بہترین شخص وہ ہے جو آزمائش میں اور خوشحالی میں دونوں حالات میں اللہ کو یاد کرتا ہے. ماشاء اللہ. جی منافق پر قرآن گراں گزرتا ہے. منافق کے اوپر قرآن جو ہے وہ گراں گزرتا ہے. ہم نے آیت یہ پڑھی تھی کہ جو بندہ مومن ہوتا ہے اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے. اور منافق کے جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ اس میں مزید اعتراضات ڈھونڈ نکالتا ہے، تو اس کی خباثت بڑھ جاتی ہے، اس کا نفاق بڑھ جاتا ہے. جی جی اولیاء اللہ کی پہچان یہ ہے کہ وہ ایمان والے اور تقوی والے. ہاں اولیاء اللہ کی پہچان یا اولیاء اللہ کی ڈیفینیشن کیا ہے قرآن کی نظر میں، جو ایمان لے کے آئے اور تقوی اختیار کیا، ٹھیک ہے، مسلسل یعنی تقوی کی حالت میں رہتے ہیں، وکانو یتقون، ٹھیک ہے، تقوی اختیار کرتے رہتے ہیں. مشرک کے لیے دعا نہیں کر سکتے. ہاں مشرک کے لیے دعا نہیں کر سکتے، چاہے آپ کے والدین ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ حالت شرک پہ فوت ہو گئے تو قرآن نے منع کیا کہ ان کے لیے دعا نہ کریں. باقی ان کا معاملہ ٹھیک ہے، اللہ جانے. آسان والے راستے کو، ہاں جب دو راستے ہمارے سامنے، ایک مشکل اور آسان، تو اللہ تعالیٰ آسانی والے راستے کو پسند کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور کوئی نقطہ ذہن میں آ رہا ہے تو بیان کریں گے. جی کیا ہے؟ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. ٹھیک ہے، ہاں یہ بہت عام، انسانی زندگی کی مثال ایک فصل کی سی ہے. جس طرح فصل اگتی ہے، بڑی ہوتی ہے، کٹ جاتی ہے، اسی طرح انسان پیدا ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنی اس فصل کو کیا کرتے ہیں، کاٹ لیتے ہیں. ہاں ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے، نہ کہ غیر اللہ سے، اللہ کے غیر سے. ٹھیک ہے، ہاں ہاں اصل خوشی یا اصل اللہ کی نعمت کون سی نعمت ہے؟ قرآن کی نعمت ہے، جس میں ہمارے سینوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے. اور یہ قرآن کی نعمت بقیہ جتنی بھی نعمتیں ان کے اوپر کیا ہے، فائق ہے، چھائی ہوئی ہے، ان پہ غالب ہے. ہاں یہ بہت اہم آیت ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت میں رہو، نیک لوگوں کی صحبت میں، صحبت صالحین، اس سے ایمان تازہ رہتا ہے. اچھی صحبت، اچھی کمپنی بہت ضروری ہے. اکیلے جو ہے نا دین کو پریکٹس کرنا مشکل ہو جاتا ہے، بہت مشکل ہو جاتا ہے. ہاں قرآن مجید جسم کے لیے بھی شفا ہے اور دل کے لیے بھی ہے. بالکل صحیح. جی ہاں ہر شخص اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، یہ بھی ایک حدیث ہے. جس کے ساتھ آپ بیٹھتے ہو اسی کی جیسے آپ دین اختیار کر لیتے ہو، اسی کی جیسے افکار اور نظریات آپ کے ہو جاتے ہیں. چلیں جی پھر آج اتنا ہی کافی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت